آئے ہوئے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کرے، لیکن ایسا جواب دے، آج حضرت نے لگنا ہے کہ ایسا جواب دے کہ حضرت خود بخود دوسرے سال چل کر آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انٹرنیشنل دعوت السنہ کانفرنس، انٹرنیشنل کاروان اسلامی، انٹرنیشنل کاروان اسلامی، حضرت علامہ مولانا پیر ثاقب شامی صاحب، بمن شامی شامی تمہیں جو ثاقب شامی 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 جوانوں ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ دے دو، اپنے محبتوں کا اظہار کرو۔ شامی 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 شامی، یہ جلسے کس کے، یہ جذبے کس کے، یہ سینہ کس کا؟ جہاں حامی کے قدم رہیں گے وہاں ہمارے سر رہیں گے، جہاں حامی کے قدم رہیں گے، جہاں حامی کے قدم رہیں گے۔ حضرت علامہ مولانا اسلامی سکالر پیر ثاقب شامی صاحب مائک پر۔ کے صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، نونہالان و نوجوانان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خاطر امت، میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً میں دل کی تھا گہرائیوں سے جناب قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، کشمیر کی جان، کشمیر کی شان، حضرت علامہ الشیخ غلام رسول حامی صاحب حافظہ اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا، جن کی پرخلوص کاوشوں سے آج کی یہ پرنور بزم انعقاد پذیر ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی تحریک کے ان تمام کارکنان، ان تمام وابستگان، ان تمام زعماء اور کارپردازوں کی بارگاہ میں جنہوں نے یہ عظیم محفل کا انعقاد کیا، اور اس قلیل وقت میں چند گھنٹوں میں سٹیج کو بدلا گیا، جگہ کو بدلا گیا، اور غالباً 10-12 گھنٹوں میں وہ کام کیا جو شاید 8 گھنٹوں میں بتایا، جو شاید جس کے لیے مہینے درکار تھے، مہینوں کا کام انہوں نے 8 گھنٹوں میں کیا ہے۔ اور یہ ایک عالم دین ہونا ایک بات ہے، ایک اچھا ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت رکھنا، ایک اچھا منتظم ہونا، یہ انہی کا خاصہ ہے، انہی کا طرہ امتیاز ہے، انہی کی اسپیشیالٹی ہے کہ یہ فقط خود اس میدان میں نہیں ہیں، ان کے کارکنان بھی الحمدللہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ جل وعلا ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بیان کر رہے تھے جگہ کے بدلنے کے حوالے سے کہ ایک مرکزی جگہ تھی، چونکہ مجھے یہاں کا مکمل طور پر یہاں کے حالات کے حوالے سے مکمل آگاہی نہیں ہے، برطانیہ میں تھے، کچھ باتیں ہم نے سنی تھی، لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جس ذوق سے، جس شوق سے، جس جذبے سے آپ لوگ آئے ہیں، یہ جذبہ ہمیں چاہیے۔
یہی جذبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہی جذبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور یہی جذبہ ہے جسے غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، جسے خواجہ غریب نواز دیکھ رہے ہیں، جسے اولیاء اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جگہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، بس یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ کے دلوں میں ہمارے لیے جگہ ہے۔ اور یہ آپ کا یہاں پر اس ذوق سے، اس شوق سے، اس جذبے سے یہاں پر آنا یقیناً اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ غوث اعظم آپ پر اپنی نظریں رکھے ہوئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی نظر ہے، خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں کی نظر ہے، اولیاء اللہ کی نظر ہے۔ اللہ جل وعلا آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ جب حضرت بول رہے تھے تو مجھے غوث اعظم کے دور کا، بلکہ غوث اعظم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک غوث اعظم کے چاہنے والی، ایک غوث اعظم کی مریدہ کا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ بغداد شریف کی ایک خاتون ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ ایک آواز آئی اس سے، کسی نے صدا بلند کی کہ آج خلیفہ بغداد کے محل میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبہ بیدار ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل ہے، مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی بیٹی کو فوراً کہا کہ آپ تیار ہو جاؤ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ وضو کرو، نیک کپڑے پہنو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا انعقاد ہوگا۔ اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے صوفیاء وہاں آئیں گے۔ کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لا مکان، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے گجرے نچھاور کریں گے۔ او بیٹی تیار ہو جاؤ، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ عظیم علماء موجود ہوں گے، عظیم ثنا خان موجود ہوں گے، او ہم بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ ماں اور بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جاتی ہیں۔ خلیفہ بغداد کے محل میں پہنچتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک دربان کھڑا ہے، ایک چوکیدار کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہے اس محفل میں آنے کا؟ انہوں نے کہا دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ کہا تو پھر تم کیوں آئی ہو؟ کہا ہم نے منادی کی ندا سنی، صدا سنی، کوئی آواز دے رہا تھا، کوئی اعلان کر رہا تھا کہ حضور کی محفل ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ دعوت عام ہے، ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے، تو ہم بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ماں بیٹی دونوں اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سنیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سنیں گے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں معجزات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے گا تو ہم بھی میلاد منائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر لوگ آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے عمراء آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے مقتدر لوگ آئے ہیں، بادشاہ کے خاص قریبی لوگ آئے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر دعوت نامہ ہے تو تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے، اگر دعوت نامہ نہیں ہے تو تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ کہتی ہے دعوت نامہ تو نہیں ہے، لیکن میرے دل میں حضور کی محبت تو ہے نا، میرے دل میں حضور کا سچا پیار تو ہے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں۔ بڑا جذبہ لے کر میری بیٹی بھی میرے ساتھ یہاں پر آئی ہے، تم ہمیں کیوں روکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ وہ ماں پریشان ہو گئی، رنجیدہ خاطر ہو گئی، اس نے کہا کہ ہمیں حضور کی محفل میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ واپس اپنے گھر کی طرف جاتی ہیں، بیٹی کہتی ہے کہ ماں دیکھو ہم غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ہم غریب ہیں لیکن حضور سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ماں دیکھو ہم غریبوں کو حضور کی محبت میں حضور کی محفل میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی تو گھبرا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے گھر میں چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا کرم، حضور کا فضل، حضور کی رحمت کہیں خلیفہ بغداد کے محل تک محدود تو نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اے میری بیٹی ہم اپنے گھر میں جا کر حضور کی محفل کا انعقاد کریں گے۔ وہ گھر جاتی ہے، وہ کہتی ہے یا رسول، وہ کہتی ہے کہ میری ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے انعقاد پذیر ہوگی، ہم کیسے منعقد کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے آقا کرم فرمائیں گے، ہم وضو کریں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کے آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپیں گے۔ مجھے جو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس وقت یاد ہیں، میں آقا کا میلاد بیان کروں گی، آقا کے نعتیں پڑھوں گی، اور جو اشعار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے مجھے یاد ہیں میں وہ پڑھتی رہوں گی، تجھے سناتی رہوں گی، تو سنتی رہنا، یہی ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے
چلتے ہیں، ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھی ہیں، ماں آقا کی معجزات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہی ہے اور بیٹی کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ آقا یوں آئے، آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی، آقا کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے معجزات کچھ یوں تھے کہ آقا جب آئے تو ہر طرف نور پھیل گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ یوں پوری رات گزر گئی، وہ اشعار پڑھتی رہی، بیٹی سنتی رہی، اشعار کو سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا میں نے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے، آقا کی عظمتوں پر مسرتوں کا اظہار کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا باہر سے لوٹے میں پانی بھر کر لا، تازہ وضو کروں گی۔ بیٹی باہر جاتی ہے، یوں ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ڈر کے واپس کمرے میں آتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا، تو کیوں اتنی پریشان کیوں ہوگی، تیری چیخیں کیوں نکل گئی؟ اس نے کہا ماں دیکھو باہر کون آیا ہے، ایک سفید ریش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، ماں آؤ باہر آ کر دیکھو تو صحیح کہ کون آیا ہے۔ ماں نے کہا ارے بیٹی کون آیا ہے، ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئے گا، ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میلاد کے اندر جانے نہیں دیتے، کوئی ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ کہا نہیں ماں باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے، ماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دیکھتی ہے کہ پیرے پیراں میرے میراں غوث اعظم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے غوث اعظم آپ ہماری محفل میں آئے، یہ کیسے ہوا؟ اور دیکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، دہلیز کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ ہے پیرے پیراں ہے میرے میراں آپ ہماری محفل میں آئے، ہمارے کچے مکان میں آپ کی آمد ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے آنا ہوا؟ اور ہماری دہلیز کو بار بار آپ چوم رہے ہیں، کیوں چوم رہے ہیں؟ غوث اعظم نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا، ارے دیکھتی نہیں ابھی مدینے والے آئے تھے، آقا آئے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ محترم احبا غور کریں، نعرہ رسالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے والوں، اولیاء اللہ کے نام پر یہاں جمع ہونے والوں، یاد رکھو اولیاء اللہ کی نظر کے طلبگار ہیں ہم، اولیاء اللہ کی نگاہ کے خواستگار ہیں ہم یہی تمنائیں رکھتے ہیں، یہی آرزویں رکھتے ہیں، یہی التجا رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی نگاہ ملے، ان کی نظر ملے۔ ان کی نظر اگر ملے گی تو آقا کرم فرمائیں گے، آقا تشریف لائیں گے، یہ ان کی محفل ہے، کوئی دنیا کی طاقت کسی کو روک نہیں سکتی، کوئی دنیا کی قوت کسی کو آنے سے روک نہیں سکتی۔ محبوب کی محفل میں، محبوب کی محفل ہے، اسے محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بے شک بے شک سبحان سرکار کے کرم سے آپ یہاں آئے ہو، آپ آتے رہو اور اتنی تعداد میں آئے ہو، اتنی کثرت سے آئے ہو، یقیناً آپ غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہو، آپ غوث اعظم سے پیار کرنے والے ہو، خواجہ غریب نواز سے پیار کرنے والے ہو۔ آج قبلہ پیر حامی صاحب نے قرآن کریم کی جس آیت کو تلاوت کیا، اس میں انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اولیاء اللہ کسی سے ڈرتے نہیں، بے شک اولیاء اللہ کسی سے پریشان نہیں ہوتے، انہیں دنیا کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو ان کی گفتگو سن کر میں نے بھی اپنی گفتگو کا رخ تھوڑا سا بدلا ہے تاکہ آپ کو بتا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ اولیاء اللہ کی عظمت کیا ہے۔ یہ کیوں آج بھی کانفرنس نہیں ہوئی لیکن یہاں بیٹھے ہیں، پھر بھی پورے اطمینان ہیں، پھر بھی پورے جوش ہیں، آپ کے جذبے جوان ہیں، اور آپ کے جذبوں کو دیکھ کر حقیقت بہت خوشی ہو رہی تھی جب آپ اسی جوش کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ جو جذبہ آپ کا وہاں سری نگر شہر کے اندر جس کا آپ نے اظہار کرنا تھا، جس پارک میں، جس لال چوک میں آپ نے اظہار کرنا تھا، الحمدللہ انہی جذبوں کا اظہار آپ یہاں کر رہے ہیں۔ اہل ہمت نے حصول مدعا میں جان دی اور ہم بیٹھے ہوئے رویا کہ یہ تقدیر کو۔ آپ بیٹھے نہیں رہے، آپ نے کہا ہم اہل ہمت ہیں، ہم اس مشن کو کشمیر کے گھر گھر میں، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں پھیلائیں گے۔ اور آپ کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے، عشق اولیاء کو سلامت رکھے۔ دیکھیے قرآن کریم کی
جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار سنو یہ اولیاء اللہ یہ نہ کسی کا خوف رکھتے ہیں، نہ غمگین ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی ڈر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے۔ لیکن ان اولیاء اللہ کی علامت کیا ہے؟ اللہ جل وعلا نے بتایا اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ اولیاء اللہ کی علامت کیا بیان کی؟ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے اور اللہ جل وعلا کے احکام پر عمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ سچا عقیدہ، عقیدہ صحیح اور عمل صالح والے یہ اولیاء ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کا علم تو رکھتے ہیں لیکن اولیاء اللہ کے متلاشی ہیں کہ اولیاء اللہ کون ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کو جانتے ہیں لیکن سچے عقیدے کو نہیں جانتے۔ اگر ہم منطقی شکل میں اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں تو اس کی منطقی شکل یہ بنتی ہے کل من کان عقیدتہ صحیحا، ہر وہ شخص جس کا عقیدہ صحیح ہے، یہ عمل صالح رکھتا ہے، فہو ولی، وہ ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہمارے احباب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ولی کون ہوتے ہیں، کبھی فراڈیوں کو دیکھتے ہیں، دھوکے بازوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو بہت استدراج یا ظاہری طور پر میراکلس چیزیں دکھاتے ہیں، کبھی کسی کا جن نکال لیا، کبھی کسی پر تعویذات کیے گئے، تو وہ شریعت مطہرہ کا دشمن شخص جس کا شریعت مطہرہ سے تعلق بھی نہیں ہوتا، تو لوگ ظاہری طور پر خلاف عادت احوال کو ان سے ظاہر ہوتا ہوا، نمایاں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید یہی ولی ہے، اور پھر اس کی صحبت میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں یار یہ تو مال کے پیچھے تھا، یہ تو پیسے کے پیچھے تھا، یہ تو دین اسلام کے احکام کا عمل ہی نہیں کرتا، یہ تو احترام ہی نہیں کرتا، نہ اس میں عقیدہ صحیح ہے، نہ اس میں عمل صالح ہے۔ تو وہ لوگ رفتہ رفتہ پھر ایسے لوگوں سے متنفر ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، پھر اعتراض کس پر کرتے ہیں؟ اہل سنت پر کرتے ہیں کہ اہل سنت ایسے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہی نہیں، اولیاء اللہ کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو ان کے لیے یہ پیغام ہے اگر تم قرآن کا علم رکھتے ہو، اگر تم عقیدہ کا علم رکھتے ہو، اگر تم عمل صالح کو جانتے ہو اور اولیاء اللہ کے متلاشی ہو، تو آؤ معیار قرآن پر اولیاء اللہ کی حقیقت کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہوتے کیا ہیں۔ تو یہ جو منطقی نتیجہ میں نے نکالا ہے، اس میں اب وقت تو نہیں ہے کہ صغرا کبرا اور موضوع اور محمول کی بحثیں پیش کروں اور بتاؤں کہ یہ کس طرح ہم نے نتیجہ نکالا ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت کا اگر بظاہر آپ ترجمہ ہی سماعت فرما لیں، فرمایا اولیاء اللہ کون ہیں؟ ایک تو یہ بتایا وہ ڈرتے نہیں، ایک تو یہ بتایا غمگین نہیں ہوتے، دوسرا یہ فرمایا وہ ایمان والے ہوتے ہیں، یعنی سچا عقیدہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کے معاشرے میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو کبھی جنات نکالتے ہیں، کبھی تعویذات کے ذریعے، کبھی ہاتھ کی صفائی کے ذریعے، کبھی دھوکے کے ذریعے، کبھی جاہل مریدوں کے ذریعے۔ وہ جاہل مرید افواہیں پھیلاتے ہیں ہمارا مرشد پرواز کرتا ہے، ہمارا مرشد کرامتیں دکھاتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بد عقیدہ کے حوالے سے ان نام نہاد اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا ہے۔ کبھی وہ شخص جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الایات جانوروں کی طرح ہے، کبھی وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نماز میں آ جائے تو کس کس کے ساتھ تشبیہ دی، علیاذ باللہ وہ زبان پر وہ جملے وہ کلمات ہم وہ ان کی بری باتیں ہم لا بھی نہیں سکتے۔ ایسے لوگ بھی آج نقشبندیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، سروردیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، چشتیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو صابری کہتا ہے، وہ لوگوں کو مرید بھی کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے پاس جا کے وہ سمجھتے ہیں کہ یار شاید انہوں نے کسی کرامت کو ظاہر کیا ہے، شاید کوئی میریکل ان سے وقوع پذیر ہوا ہے، اور میریکل کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں یہ سچا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا الذین آمنوا، سب سے پہلے کس ترازو پر تولنا ہے، کس میزان پر تولنا ہے، کس بات پر پرکھنا اور ٹٹولنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے عقیدہ صحیح ضروری ہے، عقیدہ صحیح ضروری ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات کیا ہے؟ عمل صالح ضروری ہے، یعنی وہ حرام جو مجمع علیہ حرام ہیں، جو اجماعی حرام ہیں، اگر وہ ان کا مرتکب ہے تو اس کے ہاتھ پر آپ بیعت نہیں کر سکتے۔ اگر شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے، عقیدہ صحیح بھی ضروری ہے، شریعت مطہرہ بھی ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ کے حوالے سے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میں اختلافی حرام پر بات نہیں کر رہا، اجماعی حرام پر بات کر رہا ہوں۔ وہ معاملات جو اجماعی مجمع علیہ حرام ہیں، اگر ان کو کوئی حلال کہتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یعنی وہ حرام جو اجماعی حرام ہے. اختلافی مسائل میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. دیکھیے کچھ لوگوں کے نزدیک، اب قبلہ حامی صاحب کے نزدیک یہ ویڈیو یہ ٹی وی جائز ہے، لیکن ہمارے بڑے اکابر بزرگ ہیں ان کے نزدیک یہ حرام ہے، ان کے نزدیک یہ حرام ہے. اب وہ تو اس کو حرام فرماتے ہیں. اب ان کا کوئی ماننے والا ٹی وی یا ویڈیوگرافی کو اگر وہ ناجائز سمجھ کر اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ فاسق معلن ہے، وہ گنہگار ہے. یاد رکھیے ان معاملات میں مختلف فی مسائل میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے. اسے ابن حجر ہیثمی اور دیگر بڑے بزرگوں نے بتایا ہے کہ مرتکب کے اعتقاد کا اعتبار ہوتا ہے. اگر کوئی ٹی وی ویڈیو یا پکچرز وغیرہ بناتا ہے، اگر اس کو ناجائز سمجھ کر بناتا ہے تو گنہگار ہے. اگر جائز سمجھ کر بناتا ہے اور مسئلہ مختلف فی ہو، مسئلہ اختلافی ہو، مجمع علیہ حرام نہ ہو، اگر کوئی اجماعی حرام ہے اور کوئی شخص کسی اجماعی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور اسے جائز سمجھ کر رہا ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. کیونکہ چاروں مذاہب کا جس بات پر اجماع ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی پیر صاحب اپنی مریدہ سے ملاقات کرتے ہیں، کسی عورت سے ملاقات کرتے ہیں اور عورت سے ملاقات کو جائز سمجھ کر کرتے ہیں، اب یہ اجماعی حرام ہے نا. پیر اور مریدہ کا پردہ ہے اور اس پر تمام مذاہب کا اجماع ہے، چاروں مذاہب کا اجماع ہے. اب یہ مجمع علیہ حرام ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس حرام کو حلال سمجھتا ہوں تو اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں اگر حرام سمجھ کر اس کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام جان کر وہ کہتا ہے گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، تو پھر ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، غیر سنی نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ فسق ہے، گناہ ہے. لیکن وہ لوگ جو ان چیزوں پر ضد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ جائز ہے. ہمارے پیر سب پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے شیخ پہنچے ہوئے ہیں. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مقام پر تو فائز نہیں ہے، نعل یعوذ باللہ. سب سے بڑے مرشد اعظم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یاد رکھیے یہ وہ معیارات ہیں، یہ وہ اصول ہیں جن پر ہم نے پرکھنا ہے کہ کوئی شخص مجمع علیہ حرام کا ارتکاب کرتا ہو تو وہ شخص مرشد نہیں ہو سکتا. کوئی شخص بدعقیدہ ہو وہ شخص مرشد نہیں ہو سکتا. تو میں نے ابھی جو بتایا کہ کل من کان عقیدتہ صحیحۃ فہو ولی، یا اس کا عمل صالح ہو یا عقیدہ صحیح ہو وہ ولی ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی شخص ذہنی ارتباک و تذبذب کا شکار ہے کہ ولی کون ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کا علم تو رکھتے ہیں، عقیدہ تو جانتے ہیں، سچا عقیدہ بھی جانتے ہیں، عمل صالح کا علم بھی رکھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کون ہے، عقائد کون سے ہیں، صحیح عقیدہ کون سا ہے وہ بھی جانتے ہیں اور اعمال صالحہ کو بھی جانتے ہیں. لیکن اولیاء کے متلاشی ہیں، اولیاء اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہے، وہ اولیاء کو نہیں جانتے. تو ان کے لیے یہ اصول ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے عقیدہ صحیح ہو اور دوسری بات یہ ہے عمل صالح بھی ہوں. اور اس معیار پر جب آپ ان کو دیکھیں گے، جس کو اس معیار پر پورا اترتا ہوا دیکھیں گے وہ ولی ہو سکتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اولیاء کو تو جانتے ہیں لیکن عقائد کو نہیں جانتے. وہ یہ نہیں جانتے سچا عقیدہ کون سا ہے، وہ نہیں جانتے اعمال صالحہ حقیقتاً کیا ہے. اولیاء کو جانتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا نام جانتے ہیں، غوث اعظم کا نام جانتے ہیں، خواجہ شہاب الدین سہروردی کا نام جانتے ہیں، حضرت شاہ ہمدان کا نام جانتے ہیں، امیر کبیر کا نام جانتے ہیں، اولیاء کاملین کے نام جانتے ہیں، ان کی کرامتوں کو جانتے ہیں، ان کی عظمتوں کو جانتے ہیں، ان کی رفعتوں کو جانتے ہیں، ان کے ذریعے جو خلاف عادت واقعات ظہور پذیر ہوئے ان تمام کو جانتے ہیں. لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں سچا عقیدہ کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، سچے عقیدے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں. تو ان کے لیے بھی قرآن کریم نے یہ اصول دے دیا ہے. وہ اصول یہ ہے اگر تم اولیاء کو جانتے ہو سچے عقیدے کو نہیں جانتے تو اولیاء کے عقیدے کو دیکھ لو. اگر تم اولیاء کے نام کو جانتے ہو لیکن سچے عقیدے کو نہیں جانتے، کیونکہ یاد رکھنا قرآن کریم ہدایت کے لیے ضروری تو ہے لیکن ہدایت کے لیے قرآن کریم کافی نہیں ہے. قرآن کریم کافی نہیں ہے کیونکہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، فلاں شخص کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط بشر ہیں. بھائی دلیل کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. وہ شخص قبلہ حامی صاحب کے ساتھ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کہتا ہے حضور فقط بشر ہیں. حامی صاحب کہتے ہیں نہیں، میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اب وہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے، یہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. یہ شخص پریشان ہو جاتا ہے بھائی دونوں قرآن پیش کر رہے ہیں. اب ہدایت کا معیار قرآن ہے. وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے، فقط اللہ ہی ولی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. وہ قرآن پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ما کان، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. اور ایک ایسی آیت پیش کرتا ہے جس میں یہ ہے کہ وما لکم من دون اللہ ولا نصیر. ایسی آیت ہے نا.
من ولی والا شروع کیسے ہوتی ہے؟ وما لکم من دون اللہ. ہاں من دون اللہ کوئی ولی نہیں ہے, کوئی نصیر نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے, صرف اللہ ہی ولی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں, کوئی نصیر نہیں. وہ شخص کہتا ہے بھائی حامی صاحب تو کہتے ہیں, یہاں کے بزرگ کہتے ہیں, یہاں کے شیوخ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ بھی مدد کرتے ہیں, اللہ کا غیر بھی ولی ہو سکتا ہے, وہ بھی مددگار ہو سکتا ہے. یہ ان کے پاس آتے ہیں. اہل سنت و جماعت کہتے ہیں قرآن کا مطالعہ کرو, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ بھی ولی ہے, اللہ کا حبیب بھی ولی ہے, اللہ کے بندے بھی ولی ہیں, وہ بھی مددگار ہیں, وہ بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں, وہ بھی مدد کرتے ہیں. وہ جو نماز ادا کرتے ہیں, وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ جو نمازیں ادا کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, بھائی وہ بھی تو ولی ہوتے ہیں. اب وہ ذہنی تذبذب کا شکار ہے. بھائی دونوں قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں, پتہ چلا دونوں قرآن کی آیتیں پیش کرنے کے باوجود جو نتیجہ اخذ کر رہے ہیں ان کا نتیجہ آپس میں بالعکس ہے, آپس میں متضاد ہے, اس میں تعارض پایا جاتا ہے, تناقض پایا جاتا ہے. یہ شخص تو پریشان ہو جائے گا. دونوں قرآن پیش کر رہے ہیں, ایک شخص کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, فقط اللہ ہی سے ہی ہم عبادت کرتے ہیں, فقط اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کیوں کرتے ہو؟ حضور کے وسیلے کا اعتقاد کیوں رکھتے ہو؟ یہاں ان کے پاس آتے ہیں, یہ کہتے ہیں اللہ جل وعلا قرآن ہی میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو, وسیلہ اختیار کرو. ایک جگہ فرمایا بظاہر قرآن کریم کی باطل تعویلات اور باطل استدلالات کی بنیاد پر وہ شخص جو نتیجہ اخذ کر رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وسیلہ جائز نہیں, یہ کہہ رہے ہیں وسیلہ جائز ہے, بلکہ اللہ جل وعلا قرآن میں حکم ارشاد فرما رہا ہے. اب جاننا یہ چاہتے ہیں ہم کہ قرآن تو ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے, لیکن وہی قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے, وہ قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. ماضی کے قدریہ کا مطالعہ کریں, جبریہ کا مطالعہ کریں, معتزلہ کے عقائد کو دیکھیں اور دور حاضر کے گستاخوں کے نظریات و اعتقادات کو دیکھیں. وہ بھی اپنے ہر اعتقاد پہ قرآن کریم کی آیات ہی پیش کرتے ہیں. لیکن اب ایک عام شخص, ایک سادہ شخص وہ کہے گا بھائی میں کیسے نتیجہ اخذ کروں؟ یہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں, وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں, تو اس کا حل تجویز کر رہا ہوں. قرآن کریم کی اسی آیت کے تحت فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون, الذین آمنوا وكانوا يتقون. یعنی اگر تم کسی ولی کے متلاشی ہو تو دو چیزوں کو دیکھو, اور جو اعلیٰ حضرت نے چار چیزیں بیان کی ہیں مرشد کے لیے وہ بھی اسی سے اخذ کی گئی ہیں, اس پر آگے کلام کروں گا. دو چیزیں تو قرآن میں صراحتاً اللہ جل وعلا نے بیان فرما دی. پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ صحیح, اور دوسری چیز کیا ہے؟ عمل صالح, نیک اعمال. پہلا صحیح عقیدہ, دوسرا نیک اعمال. وہی تو تقویٰ ہے نا, وہی تقویٰ ہے. اب اگر کسی کے پاس صحیح عقیدہ ہے اور نیک اعمال ہیں تو وہ ولی ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو اس بندے کے لیے ہے جو قرآن جانتا ہے, ولیوں کو تلاش کر رہا ہے, وہ ان دو چیزوں کو دیکھے گا. اب جو شخص ولیوں کو تو جانتا ہے قرآن کو نہیں جانتا, ولیوں کو جانتا ہے احکام دین کو نہیں جانتا, ولیوں کو جانتا ہے شریعت کے احکام کو نہیں جانتا, ولیوں کو جانتا ہے لیکن نہیں جانتا بھائی یہ اشعری کون ہوتے ہیں, یہ ماتوریدی کون ہوتے ہیں, ابو منصور ماتوریدی کون تھے, ابو الحسن اشعری کون تھے, عقائد کی کتابیں کیا ہیں, نظریات کی کتابیں کیا ہیں, اصول دین کیا ہے, معلوم من الدین بالضرورہ کیا ہے, ضروریات اسلام کیا ہے, ضروریات اہل سنت کیا ہے, وہ ان کو نہیں جانتا. فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تو ایک کام کر لے, ایک ہی کام کرنا ہے. تو غوث اعظم کو تو جانتا ہے نا, بس غوث اعظم کے عقیدے کو دیکھ لے, جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یعنی ایمان والے اور تقوی والے وہ کون ہیں؟ ولی ہیں. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ولی کون ہے, ولی کون ہے, تو ایمان اور تقوی کو دیکھو. جو میں نے بیان کیا نا کہ کل من عقیدتہ صحیحہ, ہر وہ شخص جس کا عقیدہ صحیح ہے فہو ولی, یعنی جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ ولی ہوگا, عمل صالح ہے ولی ہوگا. لیکن اگر آپ عقیدے کو جاننا چاہتے ہیں صحیح عقیدہ کیا ہے تو ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. آپ کوئی کہتا ہے حضور مدد نہیں کر سکتے, حضور کو پکارو سنتے نہیں ہیں, وہ تو مدینۃ المنورہ میں ہیں. آپ نے بس ایک کام کرنا ہے, غوث اعظم کے عقیدے کو دیکھ لینا ہے, کیونکہ قرآن کے میزان پر تول کر بات کر رہا ہوں, اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں وہ دیکھ لو. قرآن فرما رہا ہے ولی کا عقیدہ صحیح ہوگا, اور یہاں یہ دیکھو یہاں اللہ نے مولویوں کا ذکر نہیں کیا, اللہ نے یہ نہیں فرمایا
کہ یہ مولویوں کی علامت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ان الکفر والعلم قد یجتمعان. یہ دونوں یہ جمع ہو سکتے ہیں. کفر اور علم ایک شخص میں جمع ہو سکتے ہیں. یہ ممکن ہے ایک شخص عالم بھی ہو کافر بھی ہو. عالم کافر ہو سکتا ہے, کافر عالم ہو سکتا ہے, لیکن دو چیزیں جو کبھی جمع نہیں ہو سکتی وہ کیا ہے؟ فرمایا ولی اگر ہو تو وہ کافر نہیں ہو سکتا, ولی کافر نہیں ہو سکتا. ان دونوں کا اجتماع ناممکن ہے. عالم کافر ہو سکتا ہے, قادیانی عالم بھی تھا کافر بھی ہو گیا. گستاخوں میں بے شمار ایسے ہیں جو علیہ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی توہین کرتے ہیں. علم والے ہیں لیکن کافر ہیں. علم اور کفر کا اجتماع ممکن ہے لیکن ولایت اور کفر کا اجتماع ممکن نہیں ہے. کوئی ولی ہو وہ کافر نہیں ہو سکتا. اسی لیے معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ دیکھو اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا ہے. جب کوئی کہے حضور بہت دور ہیں, تمہاری آواز سنتے نہیں, کشمیر والا وہ تمہیں جانتے نہیں, وہ تمہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں, وہ مدینہ المنورہ میں ہیں. تم کہو اچھا ذرا غوث اعظم کی تعلیمات کو دیکھتا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً. غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا. غوث اعظم کیسے دیکھا؟ کہا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانا دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ غوث اعظم کا علم ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں بغداد میں رہ کر پوری کائنات کو دیکھ سکتا ہوں. تو پھر اگر غوث اعظم جو میرے آقا کے غلام ہیں, حسنی حسینی سید ہیں, جن کی رگوں میں آقا کا خون دوڑ رہا ہے, ان کے علم کا عالم یہ ہے بغداد میں رہ کر کشمیر والوں کو دیکھ سکتے ہیں, تو مدینے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں, خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا. خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ جنت دیتے ہیں, ان کے تصرفات کو تم سمجھ نہیں سکتے. کہا اولیاء اللہ جنت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے, یہ جنت کی توہین ہے. تم کہتے ہو اولیاء اللہ جنت دیں گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے. یہ غریب نواز کا عقیدہ ہے. بھائی ان کی ولایت پر تو اجماع ہے نا, سب ان کو ولی مانتے ہیں, غوث اعظم کو سب ولی مانتے ہیں. تو غریب نواز کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جنت دے سکتے ہیں, وہ جنت دیتے ہیں. یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جب لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے, جہنم میں جا چکے ہوں گے, کچھ اولیاء اللہ, کچھ اللہ کے پیارے, کچھ مومنین اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا وَيَسُومُونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارِ. مولا یہ ہمارے پیارے ہیں, یہ ہم سے محبت فرمانے والے تھے, محبت کرنے والے تھے, ہم سے پیار کرتے تھے. مولا ہم سے محبت کرتے تھے, ہماری سنگت میں رہتے تھے, ہماری محفلوں میں آتے تھے. ہم کہیں سری نگر شہر میں آ جاؤ, وہاں آ جاتے تھے, وہاں کینسل ہو جائے یہاں آ جاؤ, یہاں آ جاتے تھے. مولا ہر بات مانتے تھے, ہمارے ساتھ حج پر بھی جاتے تھے, عمرے پر بھی جاتے تھے, سفر بھی کرتے تھے. جب بھی کوئی کال دیں تو لبیک کہتے تھے, جب بھی ہم پکاریں تو کہتے تھے جوانیاں لٹائیں گے, انقلاب لائیں گے, ہر بات پر لبیک کہتے تھے. لیکن مولا کچھ گناہ بھی ان سے ہو گئے. مولا کبھی نماز قضا ہو جاتی تھی, کبھی بدنگاہی کا ارتکاب کرتے تھے, کبھی گناہ کا ارتکاب کر لیتے تھے, کبھی جھوٹ بول لیتے تھے, کبھی غیبت کر لیتے تھے. مولا تھے تو گنہگار, تھے تو بدکار و سیاکار, لیکن مولا ان کے گناہوں کو نہ دیکھ, تھے تو ہمارے نا, ہمارے پیارے تھے, ہماری سنگت میں رہتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ جل وعلا کے ولی اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے. مجادلہ کے الفاظ ہیں, میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا, بس مجادلہ کو ہی سمجھ لو. وہ اللہ کی بارگاہ میں گویا پیار سے التجائیں کریں گے مولا ہم ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے, مولا ہم ان کو جہنم میں نہیں رہنے دیں گے. اب اللہ ارشاد کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا اچھا اگر تمہیں جانتے تھے, اگر تمہاری سنگت میں رہتے تھے, اگر تم سے پیار کرتے تھے تو جاؤ میرے ولیوں, ان میں سے جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دو. انہیں اجازت ملے گی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں جنت ولی کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے اللہ کی عطا سے عطا کر دے.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جنت کی توہین ہو گئی. بھائی ولی کے ہاتھ میں جنت ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ولی کے ہاتھ میں جنت ہے، جسے چاہیں عطا کر دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے جنت کی توہین کر دی. میں نے کہا نہیں، جنت کی یوں توہین نہیں ہوتی، جنت کی توہین نہیں ہوتی. ارے تم یہ تو کہتے ہو نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. یہ تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. اب بتاؤ، اگر کسی کی ماں گنہگار ہے، اگر کسی کی ماں گنہگار ہے، ماں گنہگار ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے، نہ عبادت کرتی ہے، بتاؤ ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے پاؤں میں جنت ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہر بندہ اس کو تسلیم کرے گا نا. ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے قدموں میں اگر جنت ہو سکتی ہے تو ایک مرید کے لیے اس کے کامل مرشد کے ہاتھوں میں جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو جنت اللہ کے ولیوں کے صدقے اللہ جل وعلا عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے، یہ انتہائی اہم ہے جو میں نے ابتدائی بات کی کہ اولیاء اللہ کون ہیں. اولیاء اللہ کے عقائد کو دیکھو، اولیاء اللہ کے نظریات کو دیکھو، ان کے اعتقادات کو دیکھو. خدا کی قسم تمہیں کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا، کوئی کنٹرڈکشن نظر نہیں آئے گی. اولیاء اللہ کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. جو عقائد غوث اعظم کے ہیں وہی عقائد خواجہ غریب نواز کے ہیں، جو عقائد خواجہ غریب نواز کے ہیں وہی عقائد خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے ہیں، وہی عقائد تمام اولیاء اللہ کے ہیں. کیونکہ یہ سب قرآن و سنت کی حقیقی تعبیر پیش کرتے ہیں، حقیقی تشریح پیش کرتے ہیں، حقیقی تفسیر پیش کرتے ہیں. اولیاء اللہ کے اعتقادات اور نظریات میں ہمیشہ اتفاق رہا ہے. لیکن مشکل یہاں آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں وہ قرآن پیش کرتے ہیں. بھائی قرآن پر اب فیصلہ نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں؟ وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، یہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں. اب فیصلہ اولیاء اللہ کی اسی آیت سے ہوگا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہے تو ولیوں کو تلاش کرتے رہو، ان کے عقیدے دیکھتے رہو. ان کے عقیدوں کو اپنا لیا تو تم نے قرآن کو اپنا لیا. اب دوسری بات یہ ہے، لیکن بھائی فلاں بندے کے پاس ہم گئے، وہ تو گستاخوں کو مسلمان سمجھتا ہے، ان کا احترام بھی کرتا ہے، کہتا اپنے آپ کو نقشبندی ہے. لیکن فلاں شخص کے پاس ہم گئے، وہ تو پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں وہ مدینہ شریف میں ادا کرتے تھے. شریعت مطہرہ کا گستاخ ہے، شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا. پیر صاحب ہاں برطانیہ میں بھی ایسے مسائل ہیں، یہاں ہند و پاک میں بھی ہوتے ہوں گے. ایک شخص کے پاس ہم گئے، ہم سفر پر تھے، راستے میں ہم نے نماز ادا کرنی تھی تو پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ قوالی سن رہے ہیں. نماز کا وقت ہوا، مرید بیچارے، مسجد ان کے لیے بنی ہوئی ہے علیحدہ، وہاں جا کے نماز ادا کر رہے ہیں، پیر صاحب ادا نہیں کر رہے. ہم نے کہا نہیں وہ بیچارے سادہ مرید، اقبال نے انہیں کا ذکر کیا ہے، یہ مرید متقی ہو جاتے ہیں لیکن بیچارے پیر یہ جو آج کل کے ہیں وہ متقی نہیں ہوتے. میں نے کہا پیر صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہیں، وہ نماز کیوں نہیں؟ کہا یہ مدینہ شریف میں ادا کرتے ہیں. عظیم بات ہے. تھوڑا وقت گزرا تو لنگر کھانے کا وقت آیا، سب لنگر پر بیٹھے ہیں تو پیر صاحب بھی بریانی کھا رہے ہیں، بہترین کھانا کھا رہے ہیں. میں نے کہا اب تمہارے اس اصول کا کیا ہوا؟ جب نماز مدینہ شریف میں ادا کر رہے تھے تو لنگر بھی مدینہ شریف میں کھا لیتے نا. لیکن اس وقت نہ مجذوبیت یاد رہتی ہے، پیسے گننے کا وقت آئے، مریدوں سے پیسے لینے کا، اپنی ذات کے لیے لینے کا وقت آئے تو پیسے بھی گن رہے ہیں. لیکن کبھی کہا جاتا ہے قلم اٹھاتی گئی ہے، یہ ایسے شیخ ہیں بہت بڑے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے کوئی ایسا میریکل، کوئی ایسا کام جو ظاہری طور پر خلاف عادت ہو، اس کی وجہ سے کسی سے متاثر نہیں ہونا. حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم ولی اللہ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب شریف میں ان کا ذکر کیا ہے اور اسی حوالے سے ذکر کیا ہے، کرامت اور معجزے کے فرق کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے. ان کے بارے میں حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے، کہا کہ میں عادتاً حسب عادت میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے آپ کے گھر سے باہر جاتا ہوں، اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں. کہا مجھے ذرا اجنبیت سی محسوس ہوئی، ذرا قلبی دوری سی محسوس ہوئی، قلبی میلان پیدا نہیں ہو سکا، مجھے اس کے ساتھ نفرت سی محسوس ہوئی. یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک عیسائی ہوں، ایک غیر مسلم ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، آپ کی شہرت سنی، آپ کی عظمت سنی، آپ کی ولایت کے چرچے سنے، آپ کا نام پوری دنیا میں ہے، ملک روم سے آیا ہوں فقط آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے. حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ میرے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے، بہت لمبے سفر پر جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ کیسے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا؟
اس نے کہا گھبرائیں نہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی کو بھوک اور پیاس کا احساس کہاں ہوتا ہے؟ ہیں اللہ کے ولی اور آپ کی شہرت پوری دنیا میں ہے، لیکن آپ کھانے اور پینے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، ارے یہ میرے بارے میں اتنا اچھا اعتقاد رکھتا ہے، اتنا اچھا زن رکھتا ہے، حسن زن رکھتا ہے، اسے اجازت دے دی، کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ 7 دن گزر گئے، نہ کچھ کھانا کھایا نہ کچھ پانی پیا، اور وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گیا۔ آخر وہ عیسائی راہب تھا، ان کا ایک پریسٹ تھا، اس نے کہا کہ ہے ابراہیم خواص، دیکھو اب میرے لیے یہ پیاس ناقابل برداشت ہے، اب میں بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، دیکھیے آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی کرامت دکھائیں، اپنے اللہ سے دعا کریں، اپنے اللہ سے مانگیں، وہ کوئی مدد نازل فرمائے، وہ کوئی کھانا بھیج دے۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فوراً سجدے میں گر گیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں عرض کرنا شروع کر دی، التجاؤں اور تمناؤں کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہے اللہ یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر ہے، لیکن میرے بارے میں اچھا اعتقاد رکھتا ہے، اچھا ظن رکھتا ہے، میرے اللہ آج اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، اس کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرنا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کچھ عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سر سجدے سے اٹھایا ہی تھا، اچانک دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک طبق نازل ہوتا ہے، ایک تشتری ہے، آسمان سے ایک ٹرے ہے اور اس کے اندر 2 پیالے شربت کے ہیں اور 2 روٹیاں ہیں۔ ہم دونوں نے وہ شربت کے پیالے، ہم نے ایک شربت کا پیالہ اس نے پیا اور دوسرا شربت میں نے پیا، ایک روٹی اس نے کھائی، دوسری روٹی میں نے کھائی، مزید سفر جاری رہا۔ 7 دن پھر بیت گئے، 7 دن پھر گزر گئے، کہا شدید تکلیف تھی اسے، شدید بھوک اور پیاس کو محسوس کر رہا تھا۔ اب ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب اس کا امتحان لینے کا وقت ہے، قبل اس کے کہ یہ مجھ سے مطالبہ کرے میں بھی تو اس کو بتاؤں کہ تو بھی عیسائیوں کا راہب ہے، تو بھی کوئی اپنی کرامت دکھا، تو بھی کوئی دکھا کہ تو کیا ہے۔ تو اس سے کہا کہ اب تو اپنے رب سے مانگ، تو بھی تو عیسائیوں کا راہب ہے۔ کہا کہ وہ فوراً سجدے میں گر گیا، انہیں یقین تھا کہ ہونے والا کچھ نہیں، آنے والا کچھ نہیں، اللہ اس کافر کی مدد کیوں کرے گا، اللہ جل وعلا اس غیر مسلم کی مدد کیوں کرے گا، اس سے کرامت تو ظاہر نہیں ہو سکتی نا، وہ کرامت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور آگے کیا فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان میں یار ہے نا، تقوی تو بعد میں آئے گا، پہلے عقیدہ صحیح آئے گا، اس کے پاس تو عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں وہ سجدے میں جاتا ہے، کہا کچھ کہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہتا ہے، کچھ دعائیں کرتا ہے۔ کہا میں حیران ہو گیا کہ اچانک دیکھا ایک طبق آسمان سے پھر آیا اور اس میں 4 روٹیاں ہیں اور 4 شربت کے پیالے، 4 روٹیاں ہیں، 4 شربت کے پیالے۔ کہا میں پریشان ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے، کرامت تو اس سے ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، یہ کرامت کا اہل ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو استدراج ہے۔ کہا میں نے سوچا کہ اب اس کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا، اس کا شربت میں نہیں پیوں گا، کیونکہ جو استدراج کے ذریعے، جو کافر کے ذریعے کوئی خلاف عادت معاملہ ہو جائے، کوئی میراکلس انسیڈنٹ وقوع پذیر ہو جائے تو اس سے مسلمان کھا نہیں سکتا، اس سے مسلمان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ارادہ کر لیا، اس نے کہا ہے اللہ کے پیارے، ہے ابراہیم خواص، آپ کیوں نہیں کھا رہے، آپ تناول فرمائیے، یہ شربت پیجئے۔ آپ نے کہا تو اس کا اہل ہی نہیں ہے، یہ کرامت ہو ہی نہیں سکتی، میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، 2 خوشخبریاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہا وہ کیا خوشخبریاں ہیں؟ کہا میں جب سجدے میں گرا نا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، میرے اللہ اگر دین اسلام سچا دین ہے تو آج تو مدد نازل فرما دے، میں دین اسلام کو قبول کر لیتا ہوں۔ کہا میں نے اسلام کو قبول کیا اور میری دوسری التجا یہ تھی کہ ہے اللہ اگر یہ ابراہیم خواص اگر واقعی تیرا ولی ہے تو جو اس کو دیا تھا اس کا دگنا ہمیں عطا فرما دے۔ کہا کہ میں نے یہی التجا کی تھی کہ اگر یہ سچا ولی ہے تو جو اس کی دعا پر ملا تھا اب اسی کے صدقے اس کا دگنا عطا فرما دے، جو اس کو دیا تھا۔ کتنا دیا تھا؟ 2 روٹیاں تھی نا، 2 پیالے تھے شربت کے، اب 4 روٹیاں آئی، 4 پیالے آئے۔ تو کہا ہے ابراہیم خواص تجھے مبارک ہو، یہ میرا استدراج نہیں تھا، یہ تیری ہی کرامت تھی کہ جس نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا اور آج تیری ولایت پر اللہ کی جانب سے مہر ثبت ہو گئی ہے کہ تو واقعی اللہ کا ولی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ولیوں کا دامن، ولیوں کا دامن۔ میرے دوستو اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آئے تو اسی سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ابراہیم خواص بھی پریشان ہو گئے تھے، یعنی اگر ایک اللہ کا ولی دیکھے وہ بھی پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہوا تو ایک عام انسان کیوں پریشان نہیں ہوگا؟
اگر کوئی آپ کے سامنے آئے شریعت کا پابند نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، تو وہ آسمان میں پرواز کر رہا ہو یا دریا میں سمندر پر چل رہا ہو، اور کوئی بھی ایسا کام کرے جنات کو نکالے تعویذات کے ذریعے تمہیں شفا دے دے علیہ باللہ، اور ایسے جاہل عاملوں کی شفا ہوتی بھی عارضی ہے۔ آپ کو بتاؤں شیطانی مدد ان میں شامل ہوتی ہے۔ آپ جائیں گے وہ کہیں گے ہم نے جن نکال دیا جی، اب آپ ان سے متاثر ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں ایک ہفتہ آپ کو آرام آیا، سکون ملا، وہ جن صاحب پھر واپس آ جائیں گے، پھر وہ کبھی دائمی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ دائمی نجات و چھٹکارا ملے گا تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ملے گا، اور اولیاء اللہ کی علامت کیا ہے؟ عقیدہ سچا اور عمل صالح۔ تو اگر ایک اللہ کا ولی، ابراہیم خواص جیسا بزرگ ولی، اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی استدراج اور کرامت کو نہیں سمجھ پایا تو عام لوگ کیسے فرق کر پائیں گے؟ عام لوگ کیسے فرق کر پائیں گے کہ حقیقتاً کرامت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے محترم احبہ، یہ وہ پہلی بنیاد ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ جب حامی صاحب نے قرآن کریم کی اس آیت کو تلاوت کیا تو میں نے یہ موضوع بنا لیا کہ اب اسی پر آگے بھی بات کریں گے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ کو کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں اور غم بھی نہیں۔ نہ وہ ڈرتے ہیں نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب خوف کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے خوف جو ہے نا یہ اپنی جان کے حوالے سے ہوتا ہے، اور غم وہ یاروں کی جان کا ہوتا ہے۔ خوف ہوتا ہے اپنے حوالے سے، اپنے حوالے سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے، اور غمگین ہوتا ہے اپنے پیاروں کی وجہ سے۔ کہا اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، یعنی خود اپنے حوالے سے بھی مطمئن رہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور اپنے پیارے مریدوں کے حوالے سے بھی غمگین نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں وہ اللہ کے مقرب ہیں، اور اسی قرب کی برکت سے اللہ انہیں بھی جنت دے گا اور ان کے مریدوں کو بھی جنت دے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور خوف پیدا کیسے ہو؟ خوف زدہ ہو کیسے سکتے ہیں وہ؟ آپ نے کوئی خوف دیکھا؟ ان مشائخ کے چہروں پر کس جلال اور جذبے سے یہ بیان کر رہے تھے، ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو الفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہجت الاسرار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ نظامیہ میں درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور بیان کے دوران دیکھتے ہیں کہ اچانک چھت سے ایک سانپ گرتا ہے، چھت سے ایک بہت بڑا سانپ گرتا ہے۔ یہ درس دے رہے تھے اور وہ سانپ ان کی ران پر گرتا ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص کے اندر سے ان کے جسم پر گزرتا ہوا ان کی گردن سے لپٹ جاتا ہے، اور پھر وہ سانپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل سامنے آ جاتا ہے، اور سامنے بیٹھ کر غوث اعظم سے کلام کرتا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتا ہے۔ شیخ ابو الفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کلام کر رہا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہہ کیا رہا ہے، ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ بھائی اگر غوث اعظم عربی یا فارسی میں کلام کر رہے ہوتے تو انہیں کم از کم سمجھ آ جاتی کیا کلام ہو رہا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر عربی یا فارسی میں کلام کر رہے ہوتے تو سننے والے ان میں علماء بھی موجود تھے، ان کی اپنی زبان تھی، وہ سمجھ جاتے۔ پتہ چلا غوث اعظم نہ عربی بول رہے تھے نہ فارسی بول رہے تھے، وہ تو سانپوں کی زبان بول رہے تھے۔ وہ نادان جو کہتا ہے کشمیری میں آقا کو پکارو گے آقا سمجھیں گے نہیں، ارے فرانس والے فرینچ میں پکارتے ہیں، آقا کہاں تمہاری بولی سمجھتے ہیں۔ مدینہ المنورہ میں جائیں اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ترانے الاپتے ہیں ہم، تو اچانک کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں، ارے وہ تو نہیں سمجھتے، وہ تو عربی سمجھتے ہیں، کون سی بولی بولتے ہو، کیوں احمد رضا کا ذکر یہاں کرتے ہو؟ اب احمد رضا اس بارگاہ میں مقبول ہے تو وہ اس کی شان ہے نا، وہ اس کی عظمت ہے نا، وہ اس کی بلندی ہے نا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں جلتے ہیں، انہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور وہ بھی مدینہ المنورہ کی گلیوں میں پڑھا جا رہا ہے، یہ شان ہے نا امام احمد رضا کی، تو پریشان ہو جاتے ہیں، ارے نہیں، اور پھر بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھو، لیکن عربی میں پڑھو۔ تو میں کہتا ہوں تمہارا استدلال کیا ہے؟ تم کہتے ہو حضور نے کسی دنیا میں کسی جگہ جا کر کہیں اردو نہیں سیکھی، کہیں فارسی نہیں سیکھی، کہیں کشمیری زبان نہیں سیکھی، کہیں پنجابی نہیں سیکھی، کہیں ہندی نہیں سیکھی، حضور فرینچ نہیں جانتے، انگلش نہیں جانتے۔ میں کہتا ہوں وہ حضور
حضور کا مقام ہے، اگر حضور کا غلام، اگر حضور کی اہل بیت میں سے، اگر سادات میں سے حسنی حسینی سید غوث اعظم جنہیں حضور کی بارگاہ سے فیض ملا ہے وہ سانپوں کی بولیاں جانتے ہیں تو میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ارے آقا سانپوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، جنات کی بولیاں بھی جانتے ہیں، نباتات کی بولیاں بھی جانتے ہیں، حیوانات کی بولیاں بھی جانتے ہیں، یہ شجرات بھی ان سے کلام کرتے ہیں، وہ شجرات کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ اگر غوث اعظم کا یہ مقام ہے تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ غوث اعظم کی یہ شان ہے تو میرے آقا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے آقا کہ یہ غلام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سانپ سے کلام کر رہے ہیں، وہ سانپ چلا جاتا ہے، بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کلام ہوا، کیا بات ہوئی، تو غوث اعظم نے فرمایا کہ میری اس سے صرف اتنی بات ہوئی، وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے بڑے بڑوں کو آزمایا ہے، بڑے بڑوں کو آزمایا ہے، لیکن آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غوث اعظم نے جواب دیا، فرمایا کہ جب تو چھت سے گرا تھا نا اس وقت میں قضا اور قدر کی باتیں کر رہا تھا، اس وقت میں بتا رہا تھا قضاء مبرم کیا ہے، میں بتا رہا تھا قضاء معلق کیا ہے، میں بتا رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ میں اس وقت خطاب کر رہا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، میں غوث اعظم کے خطاب اور غوث اعظم کے بیان کو اس کا مفہوم اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میں بتا رہا تھا کہ قضا اور قدر کیا ہے، قضا کیا ہے، اللہ کی قدرت کے فیصلے کبھی بدلتے نہیں۔ کہا ہم تو نہ جنات سے ڈرتے ہیں، نہ مخلوقات سے ڈرتے ہیں، نہ کسی مقتدر شخصیت سے ڈرتے ہیں، نہ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں۔ ارے تو چھوٹا سا کیڑا ہے، تجھ سے عبدالقادر جیلانی کیسے ڈر سکتا ہے؟ اسی طرح غوث اعظم کے بیٹے، غوث اعظم کے صاحبزادے سیدنا شیخ ابو عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تکبیر، غوث اعظم کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم غوث اعظم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ ایک روایت میں یہ خود بھی موجود تھے، بہجت الاسرار کی روایت ہے کہ غوث اعظم نے خود فرمایا کہ میں جامع منصور میں نماز ادا کر رہا تھا، اچانک دوران نماز میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ ستونوں کے پیچھے کسی حرکت کی آواز آئی، اور پھر اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانپ نماز کے دوران میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے سامنے آ جاتا ہے اور اپنا منہ میرے سامنے کھول لیتا ہے کہ جب میں سجدہ کروں گا تو گویا کہ وہ غوث اعظم پر حملہ کرے گا۔ فرمایا جب میں نے سجدہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس سانپ کو میں نے ہٹا دیا، اپنے ہاتھ سے اس سانپ کو میں نے ہٹا دیا۔ کہا میں نے نماز مکمل کی، وہ سانپ وہاں سے غائب تھا۔ دوسرے دن پھر میں وہاں آیا، اسی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہے اور وہ شخص طویل القامت تھا، لمبے قد والا تھا اور اس کی آنکھیں بلی کی طرح تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جن ہے، میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے جو انسان کی شکل میں آیا ہے۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا میں وہی جن ہوں جو کل نماز کے دوران آپ کے پاس آیا تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا تو کیوں آیا تھا؟ یعنی وہ انسان جو بنا ہوا تھا وہ جن تھا، اور اس سے قبل جو دن میں آیا تھا وہ جن سانپ بن کر آیا تھا، سانپ کی شکل میں آیا تھا۔ تو فرمایا تو کیوں آیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کا امتحان لیا، بڑے بڑوں کا امتحان لیا، لیکن کسی کو آپ کی طرح ثابت قدم نہیں پایا، آپ کی طرح ثابت قدم نہیں پایا۔ کچھ ایسے تھے کہ جو ظاہری حوالے سے پریشان ہو گئے لیکن ان کا باطن ثابت قدم تھا، کچھ ایسے تھے جو باطنی حوالے سے ثابت قدم تھے لیکن ظاہری طور پر ان کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی، کچھ ایسے تھے جو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی پریشان تھے، ظاہری طور پر بھی گھبرا گئے تھے، لیکن آپ وہ واحد شخصیت ہیں جو بالکل نہیں ڈرے، بالکل غمگین نہیں ہوئے۔ میں نے آپ کو ثابت قدم پایا، اب آپ مجھے مرید کیجئے اور آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ غوث اعظم نے اسے کلمہ پڑھایا اور اسے مرید کیا۔ وہ غوث اعظم کی اس کرامت کو دیکھ کر، کون سی کرامت کہ اللہ کا ولی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ ڈر رکھتا ہے نہ وہ غم رکھتا ہے، اس کرامت کو دیکھ کر وہ غوث اعظم کا مرید ہو گیا۔ میرے بھائیو، غلام رسول حامد صاحب بتا رہے تھے کہ لوگ ہمارے ارادوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ یہ جانتے نہیں ہمارا تعلق کن بارگاہوں سے ہے۔ یہ وہ بارگاہیں ہیں، یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جو نہ سیاستدانوں سے ڈرتے ہیں نہ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں۔ مجھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ علاء الدین خلجی بادشاہ تھا نا، نظام پاک سے بڑی محبت کرتا تھا اور ترستا تھا ان کے دیدار کے لیے کہ کسی طرح ان کا دیدار ہو جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے اپنی خانقاہ کے دروازے اس کے لیے بند کیے ہوئے تھے، اس کے لیے اجازت نہیں تھی
کہ فقیروں کو کیا لگے بادشاہوں سے؟ ہاں فقیروں کا کیا تعلق ہے ان بادشاہوں سے؟ تو فرماتے تھے کہ میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، تو اگر ایک دروازے سے اندر آ گیا تو میں دوسرے دروازے سے چلا جاؤں گا، اور اگر تو نے مجھے بہت تنگ کیا نا تو میں تیرا شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے لیکن تجھے اپنی خانقاہ میں مجھ سے ملنے کے لیے کبھی نہیں آنے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان فقیروں کو بادشاہوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، فقیروں کو، اولیاء اللہ کو ان بادشاہوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہا تو آئے گا ایک دروازے سے آئے گا، میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ ایک دن وہ آ گیا، اپنی فوج کے ساتھ آ گیا۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ نے اپنے دربانوں کو کہا دروازے بند کر دو۔ خانقاہ کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس نے دیکھا کہ اب اگر میں نے ضد کی تو یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے پختہ لوگ ہوتے ہیں، یہاں تو جھگڑا ہو جائے گا، یہاں اس کے فوج کے، اس کے سپاہی بھی موجود تھے، آپس میں ایک دوسرے کا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے ایک خط لکھا اور اس خط میں ایک مصرع لکھا، پہلا مصرع لکھا۔ اس میں یہ مصرع لکھا کہ بادشاہوں کے درباروں پر بھی دربان اور چوکیدار ہوتے ہیں، بادشاہوں کے درباروں میں بھی دربان ہوتے ہیں، بواب ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، اور فقیروں کے درباروں میں، آپ کی خانقاہوں میں بھی چوکیدار ہیں۔ تو فقیروں اور بادشاہوں میں فرق کیا رہا؟ فقر اور شاہی میں فرق کیا رہا؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی صاحب فراست تھے، انہوں نے دوسرا مصرع ساتھ لگا دیا اور شعر مکمل کر دیا۔ انہوں نے کہا فرق بہت بڑا ہے علاؤدین خلجی، تو بادشاہ وقت ہے، تو نے یہ مصرع بھیجا ہے، اب فرق دیکھ لے۔ فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کی خانقاہوں میں چوکیدار اس لیے ہوتے ہیں، بادشاہوں کی خانقاہوں میں چوکیدار، بواب، گارڈز اس لیے ہوتے ہیں تاکہ کوئی فقیر اور سائل اندر نہ آ سکے، اور فقیروں کی خانقاہوں میں بواب، چوکیدار اس لیے ہو سکتے ہیں تاکہ تجھ جیسا بادشاہ اندر نہ آ سکے، تاکہ بادشاہ اندر نہ آئے۔ بادشاہوں کو رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اس نے اجازت طلب کی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے ملنے نہیں دیتے تو ایسا کرو مجھے ذرا خانقاہ کی زیارت تو کرنے دو، مجھے لنگر کھانا دیکھنے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی، وہ آگے دیکھتا رہا، سارا خانقاہ دیکھی، لنگر کھانا دیکھا، آخر استبل میں چلا گیا جہاں بڑے بڑے گھوڑے تھے بندے ہوئے۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخیں ہیں وہ میخیں چاندی کی بنی ہوئی، چاندی کی میخیں ہیں، اور ان میں جو زنجیر ہے وہ زنجیر سونے کی، سونے کی زنجیر، چاندی کی میخیں دیکھ کر اسے پھر یہ شرارت سوجی۔ اس نے پھر ایک خط لکھا، پھر ایک پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہوں کی خانقاہوں میں، بادشاہوں کے محلات میں، بادشاہوں کے درباروں میں بھی سونا ہے، زیورات ہے، چاندی ہے، اور فقیروں کی خانقاہوں میں بھی سونا ہے، چاندی ہے، تو فرق کیا رہا؟ وہاں بھی سونا چاندی، یہاں بھی سونا چاندی، تو فرق کیا؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے فرمایا فرق بہت بڑا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ تم بادشاہ سونے اور چاندی کو اپنے خزانوں میں رکھتے ہو، اپنی تجوریوں میں بند کر کے رکھتے ہو اور باہر تالے لگا رکھ کے رکھتے ہو۔ تمہارا سونا اور تمہاری چاندی تجوریوں میں ہے، لیکن فقیروں کو دیکھو، فقیر سونے کو گھوڑوں کے قدموں تلے روندا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے قدموں کی بھی لائق نہیں ہے یہ سونا، یہ تو ہمارے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے اولیاء اللہ میں۔ اسی طرح بے شمار سے اولیاء اللہ کے واقعات ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ خوف رکھتے ہیں، نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے، وہ غمگین نہیں ہوا کرتے جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا مزید آگے بڑھیں، ان ولیوں کی صحبت میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے جو اللہ کے ولیوں کا قرب اختیار کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر 2 معیارات بیان کیے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ بارش ہو رہی ہے، کیا کہنے ماشاءاللہ، سورج بھی ہے، بارش بھی ہے، کیا ماشاءاللہ حسین امتزاج ہے۔ اچھا کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ اب ایمان اور تقوی ضروری ہے، لیکن ایک دوسری آیت میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے ولیوں کا قرب اختیار کرو، اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جاؤ۔ اب اس قرب کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے ایمان ضروری ہے، تقوی بھی ضروری ہے، لیکن ایمان اور تقوی کے بعد پھر اللہ کے ولیوں کا قرب بھی ضروری ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت، ان کی خدمت میں رہنا بھی ضروری ہے۔ اس پر بھی قرآن کریم کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ یعنی کچھ کہہ سکتا ہے نا میرے پاس ایمان ہے،
بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں نا brother I've got Quran I've got Sunnah that is sufficient Quran and Sunnah is sufficient for me. A lot of people make this claim. I have the Quran that's sufficient for me. I have the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that's sufficient for me. یہ عام سلوگن ہے ہمارے ہاں قرآن و سنت کافی ہے مجھے قرآن کے ذریعے ایمان ملا اور مجھے تقوی ملا یہ کافی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن و سنت کے ذریعے اگر ایمان بھی مل گیا تقوی بھی مل گیا پھر فرمایا کونوا مع الصادقین ایک تیسرا کام بھی کرنا ہے وہ کیا ہے اللہ کے ولیوں کا قرب اختیار کرو ان کے قریب رہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے یہ اولیاء اللہ تمہیں سکون بھی دیں گے اطمینان بھی دیں گے تمہاری پریشانیوں کو دور بھی کریں گے تمہاری مدد بھی کریں گے. جب تم پریشانی میں ہوگے اللہ کا ولی تمہاری مدد کرے گا. وہ حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کابل میں گئے اور بڑا ہجوم جمع ہو گیا بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا. تو بادشاہ کی لونڈی نے دیکھا کہ اتنے لوگ جمع ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اتنا مجمع کیسے جمع ہو گیا. انہوں نے کہا شاہ نقشبند بخاری آئے ہیں شاہ نقشبند بخاری آئے ہیں بہت بڑے ولی اللہ ہیں بہت بڑے شیخ ہیں لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہیں. اس نے کہا یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں یہ شیخ لوگ کون ہوتے ہیں ان کو لوگ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں کیوں اتنے لوگ جمع ہیں. انہوں نے کہا اس بندے نے کہا کہ دیکھ جب کوئی مشکل آتی ہے یہ مدد کرتے ہیں اور جب انسان کے دل میں سکون نہیں ہوتا تو ان کی برکت سے اسے سکون مل جاتا ہے. اس نے کہا یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے میں بھی جاتی ہوں میں بھی بیعت ہو جاتی ہوں. وہ بھی شاہ نقشبند بخاری کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. آپ نے اسے وظائف دیے اوراد دیے اور اس کو وہاں سے رخصت کیا اور تلقین کی اچھے کاموں کی عبادات کی. وہ جب واپس بادشاہ کے محل میں گئی تو وہ پہلے بھی نیک عورت تھی پہلے بھی پارسا تھی. جب واپس گئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی اس کے اوراد اور وظائف میں اضافہ ہوا اس کی نیکی میں اس کے تقوی میں اضافہ ہوا. تو بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا. بادشاہ اس پر شفقتیں مہربانیاں شروع ہو گئی اس کو تحفے دینا شروع کر دیا کہ یہ بہت اچھی ہے نیک ہو گئی ہے. لیکن اب جو باقی لونڈیاں تھیں انہیں حسد ہوا کہ بادشاہ اس پر اتنا شفیق و مہربان ہو چکا ہے. تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے بادشاہ کے محل سے کچھ زیورات چوری کیے اور بعد میں اسی سے برآمد کرا دیے اسی کے کمرے سے برآمد ہوئے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو چور ہے. بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور غصے سے بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو نیک سمجھتا تھا اس کی نمازیں دیکھتا تھا اس کے روزے دیکھتا تھا اس کی عبادت دیکھتا یہ تو دھوکہ دے رہی تھی مجھے یہ تو مجھے بیوقوف بنا رہی تھی اس نے تو میرے بادشاہ کے محل سے زیورات چوری کیے. بادشاہ نے کہا اب اسے سزا دی جائے گی. کیا سزا دی جائے گی کہا کہ اس کو چھت پر لے جاؤ اور اس کو محل کے چبارے سے چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دو اور اس کو قتل کر دو. اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں چور نہیں ہوں میں نے چوری نہیں کی اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے لیکن کسی نے نہیں سنی. اب کیا ہوا جب اسے وہاں سے بادشاہ کے خادم نے دھکا دینے کی کوشش کی دھکا دینے ہی والا تھا ہاتھ رکھنے ہی والا تھا تو اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی میں تو شاہ نقشبند بخاری کی مریدہ ہوں. اور جب مرید ہوئی تھی تو کسی بتانے والے نے بتایا تھا یہ پیر لوگ کون ہوتے ہیں یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں. کہا جب مشکل آئے تو یہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں مشکل آئے تو مدد کے لیے آ جاتے ہیں. اس نے کہا ہے میرے شیخ ہے شاہ نقشبند بخاری اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے. دھوکے سے مجھے چور کہا گیا اور اب میری موت کا وقت آ رہا ہے آؤ میری مدد کے لیے آؤ. جب اسے دھکا دیا گیا ابھی وہ زمین پر گری ہی نہیں تھی کہ شاہ نقشبند بخاری آ گئے. اپنے دامن میں لیا اسے بچایا. اس نے کہا ہے شاہ نقشبند بخاری آپ کب آئے تو آپ نے فرمایا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. کہا آپ کب آئے آپ کب پہنچے کہا ہے موری مریدہ تو ادھر چبارے سے آ رہی تھی میں بخارے سے آ رہا تھا. تو چبارے سے آ رہی تھی تو وہاں سے کابل کی زمین پر گر رہی تھی تو چبارے سے کابل کی زمین پر گر رہی تھی تو وہاں سے اتری تو وہاں سے گری یہ تیری پرواز ہے اور ادھر اللہ کے ولی کی پرواز کیا ہے. کہا تو ابھی کابل کی زمین پر پہنچی نہیں تھی تیرا پیر تیری مدد کے لیے بخارے سے کابل کی زمین پر پہلے پہنچایا. اب یہاں پر ہر قسم کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے واقعہ بیان کر دیا ہے. تو بھائیو یہ واقعہ تو ہے لیکن یہ واقعہ قرآن سے ثابت ہے. کیا تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا کیا تم نے سلیمان علیہ السلام کے دور کے ایک ولی کا واقعہ نہیں سنا وہ بھی تو قرآن میں ہے نا. اللہ جل وعلا نے یاد رکھیے اللہ جل وعلا سلیمان علیہ السلام کی پرواز تو ہر شخص جانتا ہے اس پر اور کلو ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن لولیہ کرامت
ہر وہ چیز جو کسی نبی کے لیے معجزتاً ممکن ہے، اسی کے ولی، اسی کی امت کے لیے کرامتاً بھی ممکن ہوتی ہے۔ اور اسی کرامت کا ظہور پھر ہوا، کیسے ظہور ہوا؟ وہ واقعہ تو آپ جانتے ہیں، بلقیس کے تخت کے حوالے سے۔ اس پر دو چار نکات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے، یمن کہاں ہے اور ملک شام کہاں ہے، کتنا بڑا فرق ہے، دوسرا ملک ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ تخت بلقیس کون لا سکتا ہے؟ جن تھا عفریت، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ کب لاؤ گے؟ کہا جب تک آپ کی محفل برخاست ہوتی ہے اس سے قبل ہی میں لاؤں گا۔ اب محفل اس وقت، سلیمان علیہ السلام کی محفل کب ہوتی تھی؟ وہ فجر کے وقت شروع ہوتی تھی، دوپہر کے وقت ختم ہوتی تھی۔ کہا جب تک آپ کی محفل ختم نہیں ہوتی اس سے پہلے میں تخت لے کے آؤں گا۔ اچھا، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ کب چاہیے؟ کہا اس سے بھی جلدی چاہیے۔ کب چاہیے؟ بہت جلدی چاہیے۔ ایک اللہ والا بولا۔ اب وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ کہا الذی کان عنده علم من الکتاب، قال الذی کان عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس، یہ من کون سا ہے؟ یہ من تبعیضیہ ہے، من تبعیضیہ ہے، یعنی کتاب کا کچھ علم تھا، کل علم نہیں تھا۔ اور یہاں یہ نہیں فرمایا قال صاحب سلیمان، یہ نہیں فرمایا قال وزیر سلیمان کہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے کہا یا سلیمان علیہ السلام کے صحابی نے کہا اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اچھا، یہاں پر علامہ بیضاوی فرماتے ہیں فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ لِعِلِّيَّتِهِ لَهُ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ، کہ جب کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو تو وہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے۔ علماء اس بولی کو سمجھتے ہیں، جب کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو تو وہ وصف اس حکم کے لیے علیت کا درجہ رکھتا ہے، علت کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ حکم، وہ وصف اس حکم کے لیے علت ہوتا ہے۔ اب وہ حکم کیا تھا؟ تخت کو لانا۔ حکم کیا تھا؟ تخت کو لانا، بہت دور سے لانا، 1 مہینے کی مسافت تھی۔ تخت بہت وزنی تھا، 7 محلات تھے اس کے، 7ویں محل میں، اور پھر تالے لگے ہوئے ہیں، چوکیدار کھڑے ہیں، بہت بڑا تخت، اس پر تو مکمل کلام ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ پلک جھپکنے کے برابر، ابھی اتنا بھی وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ تخت کو لے آیا، ایک دوسرے ملک سے تخت کو لایا۔ قبل اس کے کہ وہ پلک جھپکتے کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں ایک دوسرے ملک سے وہ تخت کو لایا۔ اب اگر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا قال صاحب سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے صحابی نے کہا، یا یہ فرماتا کہ قال وزیر سلیمان، یا یہ فرماتا قال آصف بن برخیہ، تو یہ حکم کس پر ہوتا؟ ایک فرد پر ہوتا، ایک شخص پر ہوتا، وصف پر نہ ہوتا۔ پھر لوگ یہ سمجھتے شاید یہ کرامت ہے آصف بن برخیہ کی اور اسی تک محدود ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ شاید یہ کرامت ہے آصف بن برخیہ کی، لیکن یہاں حکم کس بات پر ہے؟ ایک وصف پر ہے۔ وہ وصف کیا ہے؟ وصف یہ ہے کہ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ پتہ چلا یہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے، یعنی جس میں یہ وصف پایا جاتا ہوگا، جب تک قیامت تک جس میں یہ وصف پایا جائے گا وہ یہ کرامت دکھا سکے گا۔ جس میں یہ وصف ہوگا اور وہ یہ کرامت دکھا سکے گا۔ اب جب ہم یہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ شاہ جینا، شاہ بغداد شریف سے کشمیر آ سکتے ہیں؟ یا ہمارے برطانیہ میں کچھ نوجوان ہیں جب اوراد فتحیہ شریف کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی کبھی کہتے ہیں کوئی کشمیر سے بزرگ آیا تھا، کوئی شاہ ہمدان آئے تھے، کبھی اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو برطانیہ میں بھی کچھ نوجوان متنفر ہو کر بڑی رعونت، بڑے تکبر سے کہتے ہیں ارے کشمیر میں رہ کر کوئی ولی انگلینڈ کیسے آ سکتا ہے، وہاں کیسے آ سکتا ہے؟ تو ان کے لیے جواب ہے کہ آصف بن برخیہ ایک تخت اڑا کے لائے تھے کہ نہیں، ایک تخت کو لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ کہا نہیں، یہ اس دور کا واقعہ ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ تو یاد رکھیے ماضی کے انبیاء سے سب سے زیادہ افضل نبی کون ہے؟ سب سے افضل نبی کون ہے؟ ہمارے آقا ہے نا، سب کا اجماع ہے نا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس بات پر بھی اجماع ہے تمام امتوں سے افضل میرے آقا کی امت ہے، اور ماضی کے اولیاء سے بھی افضل امت محمدیہ کے اولیاء ہیں۔ اس امت کے اولیاء ماضی کی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہے، اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی اگر یہ کرامت دکھا سکتا ہے تو میرے آقا کا امتی ولی یہ کرامت کیوں نہیں دکھا سکتا؟
اور پھر اس کے پاس تمام کتاب کا علم نہیں تھا، وہ کتابیں بھی منسوخ ہو چکی ہیں، محرف ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن افضل ہے، ماضی کے صحیفے مفضول ہیں، وہ سارے صحیفے مفضول ہیں قرآن کے مقابلے میں، کیونکہ قرآن ان صحیفوں کے مقابلے میں افضل ہے، قرآن افضل ہے، اور اس کو ماضی کے صحیفوں کا کچھ علم تھا، بعض علم تھا۔ کچھ لوگ تو اس بات کا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے آقا مدینہ المنورہ سے کشمیر آ سکتے ہیں، ہندوستان آ سکتے ہیں، پاکستان آ سکتے ہیں، برطانیہ آ سکتے ہیں، کہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آقا کے لیے بھی کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آقا کو علم کس نے دیا؟ قرآن میں تو آیا نا، سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتی کو علم دیا۔ کتنا علم دیا؟ کچھ علم دیا، کل علم نہیں دیا۔ علم دینے والا کون تھا؟ علم دینے والا سلیمان تھا۔ کس کو دیا؟ اپنے امتی کو دیا۔ علم دینے والا سلیمان ہے، کس کو دیتا ہے؟ اپنے امتی کو۔ وہاں سلیمان علم دے رہا ہے، یہاں رحمان علم دے رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اور سلیمان نے کیا کل علم دیا؟ کہا نہیں، بعض علم دیا، کچھ علم دیا، اور اتنی قوت پرواز، اتنی طاقت، اتنے تصرفات، اتنے اختیارات کہ ایک دوسرے شہر سے، ایک دوسرے ملک سے تخت اڑا کے لا سکتے ہیں، یا اڑا کے لایا یا زمین کے نیچے سے لایا۔ اس پر فقہاء کے اور مفسرین کے اختلافات ہیں، لیکن دوسرے ملک سے تخت لانے والا کون ہے؟ سلیمان کا امتی ہے۔ پڑھانے والا کون ہے؟ سلیمان ہے۔ اور تم انکار کرتے ہو میرے آقا کے تصرفات کا؟ وہاں پڑھانے والا سلیمان ہے، یہاں پڑھانے والا خود رحمان ہے۔ وہاں پڑھایا کتنا؟ کچھ علم دیا، اور یہاں پڑھایا کتنا؟ کل علم دے دیا، کل علم دے دیا۔ امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے اتنا علم دیا، اور پھر بھی حضور کے لیے نہیں مانتے۔ اور پھر حضور نے اپنی امت کو علم دیا، میرے آقا نے اپنی امت کو علم دیا، اور کتنا علم دیا۔ امت کا ہر حافظ قرآن آج کا تمام قرآن کو جانتا ہے، اور علماء قرآن کا فہم بھی رکھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں۔ یہ ان اولیاء اللہ کے تصرفات ہیں، یہ ان اولیاء اللہ کی طاقت ہے، یہ ان اولیاء اللہ کی قوت ہے۔ انہیں اپنے عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش نہ کرو۔ حدیث ابدال سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اولیاء اللہ کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی مختلف روایتیں ہیں، امام حاکم نے بھی روایت فرمایا، ہلیت الاولیاء میں بھی ہیں، اور پھر مسند ابو یعلا میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حدیث ابدال کے حوالے سے سنن ابی داؤد میں بھی ایک روایت موجود ہے، اس میں اشارہ ہے۔ امام طبرانی نے بھی روایت کیا، امام سیوطی نے مفسر کا نام کیا۔ میرے آقا نے ابدالوں کا ذکر کیا کہ ابدال کی طاقت کیا ہے، اور ابدالوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کتنی تعداد میں ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ ابدال کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا انہی کی وجہ سے اللہ زندگی بھی دیتا ہے، انہی کی وجہ سے اللہ موت دیتا ہے۔ انہی ابدالوں کی وجہ سے اللہ زندگی دیتا ہے، انہی ابدالوں کی وجہ سے اللہ موت دیتا ہے، انہی ابدالوں کی وجہ سے آسمان سے بارش کی برسات ہوتی ہے، انہی اللہ کے ولیوں، انہی فقیروں، انہی اولیاء کی وجہ سے اللہ فصلیں اگاتا ہے۔ فصلیں اگتی ہیں تو کن کے صدقے؟ اللہ کے ولیوں کے صدقے۔ کہاں مصیبتیں چلتی ہیں؟ انہی اللہ کے ولیوں کے صدقے۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں ہوائی باتیں نہیں کرتا، میں ریفرنس دیتا ہوں، قرآن سے ریفرنس دیتا ہوں، حضور کی حدیث سے ریفرنس دیتا ہوں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کی روشنی میں بات پیش کر رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، ہے عبداللہ ابن مسعود آپ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ زندگی دیتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ موت دیتا ہے۔ یہ اللہ زندگی ان کی وجہ سے کیسے دیتا ہے؟ کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے یہ ولی دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے امتوں میں کثرت ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، تو کس کے صدقے؟ انہی ولیوں کے صدقے۔ ہم کہتے ہیں شاہ ہمدان کی دعاؤں کی برکت سے، امیر کبیر کی التجاؤں کی برکت سے، غوث اعظم کی تمناؤں کی برکت سے، غریب نواز کی درگاہ میں حاضری کی برکت سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ کہا نہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں، ان کا دین سے تعلق نہیں۔ میں حضور کی حدیث پیش کر رہا ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ زندگی بھی دیتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے۔
पूछने वालों ने पूछा, है अब्दुल्ला इब्न मसूद, आप तो सहाबी रसूल हैं, आका की सोहबत में रहे, आप वजाहत करें, आप बताएं अल्लाह जिंदगी कैसे देता है, अल्लाह मौत कैसे देता है। कहा तुम्हारे घर में जो बेटा पैदा होता है वलियों के सदके पैदा होता है, जो बेटी पैदा होती है वलियों के सदके पैदा होती है। सवाल करने वालों ने पूछा, है अब्दुल्ला बिन मसूद, ये बताइए कि अल्लाह के वलियों की वजह से मौत कैसे देता है। कहा कि जब जालिमों का जुल्म अपनी इंतहा तक पहुंच जाता है, जब जालिमों का जुल्म अपनी इंतहा तक पहुंचता है, उनका जुल्म और उनको सफाक लोग जो जबर और जुल्म करते हैं, उनका जुल्म जब अपनी इंतहा तक पहुंचता है तो अल्लाह के वलियों की वजह से, उनकी दुआ की वजह से अल्लाह उन जालिमों को तबाह बर्बाद कर देता है। यूं अल्लाह उन जालिमों को मौत देता है। कहा अल्लाह जल्ल व अला इन वलियों की वजह से बारिश कैसे बरसाता है। कहा तुम नहीं जानते ये बारिश की रिमझिम भी वलियों का सदका है। ये बता रहे थे ना कि बारिश आ रही है, खुद ऐसी का इंतजाम कुदरती तौर पर हो रहा है, कुदरती तौर पर अल्लाह जल्ल व अला बारिश बरसा रहा है। तो मेरे आका की हदीस से ये नुक्ता मिला, मेरे आका ने इरशाद फरमाया बारिश की बरसात इन्हीं वलियों का सदका है। कहा फसलें कैसे उगाता है। कहा ये जो फसलें उगती हैं ये भी इन्हीं वलियों का सदका है। कहा मुसीबतें कैसे डालता है। कहा वली दुआ करते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ, अगर कोई शख्स अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी करे तो वो याद रखे ये बारिश की बरसात भी अल्लाह के वलियों का सदका है, ये फसलों का उगना भी अल्लाह के वलियों का सदका है, तेरे घर में बेटों का पैदा होना अल्लाह के वलियों का सदका है, तेरे घर में बेटियों का पैदा होना अल्लाह के वलियों का सदका है, तेरे जालिम और जाबिर लोग जो तुझ पर जुल्म करते हैं उनकी हलाकत भी अल्लाह के वलियों का सदका है, इन मुसीबतों का टलना भी अल्लाह के वलियों का सदका है, परेशानियों का टलना भी अल्लाह के वलियों का सदका है। देख अगर ये बारिश की बरसात ना होती, अगर ये हवाएं ना होती, अगर ये फसलें ना होती तो तू सांस भी ना ले सकता। पता चला तेरी हर हर सांस अल्लाह के वलियों के एहसान तेरे दबी हुई है, तेरी हर हर सांस अल्लाह के वलियों की मकरूज है, ताहयात तो अल्लाह के वलियों का मकरूज है। अरे अल्लाह के वलियों पर अंगुश्ते तनकीद उठाने वाले, अल्लाह के वलियों पर जुबान तान दराज करने वाले, अकल के नाखुन लो, होश करो, सोचो किसकी बारगाह में गुस्ताखी कर रहे हो, किसकी तौहीन कर रहे हो। तुम्हारी सांसें भी उन्हीं की मकरूज हैं, अगर वो न होते, अगर वो दुआएं न करते तो तू सांस तक भी नहीं ले सकता। बल्कि मैं ये कहूँ या तो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी छोड़ दो या फिर सांस लेना छोड़ दो। या अल्लाह के वलियों से दुश्मनी और सांस भी ना ली, सांस लेना छोड़ दिया तो कहाँ जाओगे, कब्र में जाओगे। ये कब्र भी उन्हीं वलियों का सदका है, ये कब्र भी तुम्हें कबूल नहीं करेगी, कब्र भी कबूल नहीं करेगी। तो मैं क्यों ना कहूँ ये आसमान की बारिश इन्हीं वलियों का सदका, तेरी एक एक सांस इन्हीं वलियों का सदका, तेरी सांसों की आमद रफ्त इन्हीं वलियों का सदका, तेरे घर में बेटों का पैदा होना वलियों का सदका, बेटियों का पैदा होना वलियों का सदका, मुसीबतों का टलना वलियों का सदका, जालिमों की हलाकत वलियों का सदका, और ये कश्मीर की खूबसूरत वादियां वलियों का सदका, ये गिरती आबशारें वलियों का सदका, इन चश्मों की मस्ती वलियों का सदका, ये कुदरती हुस्न के आगोश में तेरा सांस लेना वलियों का सदका, इन पर्वतों की रिफ़अतों का हुस्न के दरिया में लहरें उठाना इन्हीं वलियों का सदका है। ये ज़मस्तानी हवाएं वलियों का सदका, इन हवाओं की सरसराहट वलियों का सदका, अरे ये गिरती आबशारें वलियों का सदका, ये मुस्कुराती सुबहें वलियों का सदका, ये गुनगुनाती शामें वलियों का सदका, ये सब इन वलियों की वजह से तुझे मिला है। बल्कि बुलबुल का तरन्नुम भी तो वलियों का सदका है, कोयल की कूक भी वलियों का सदका है। अरे ये सारी खूबसूरतियां तुम्हारे लबों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट और सजावट भी वलियों का सदका है। इन वलियों की तौहीन न करना, इनकी तहकीर न करना, इन्हें गली में बैठा कोई फकीर न समझना, इन बोरिया नशीनों को, इन अर्श ख्यालों को, इन फकीरों को, इन हाल मस्तों को जिनके सीने में इसके इलाही की आग भड़क रही है, अल्लाह की मोहब्बत के शोले भड़क रहे हैं, जिसे रूमी कश्मीर ने बयान किया। रूमी कश्मीर, हाँ पंजाबी में आरिफ खड़ी मियाँ मोहम्मद साहब फरमाते हैं, बारूं खाकी अंदरूं आतिश किसदे हालू खस्तूं जे एक नारा करण मोहम्मद ढेर पहाड़ शिकस्तू। खा बारूं खाकी, बज़ाहिर तुम्हें खाकी नजर आते हैं, अपने जैसे नजर आते हैं, इनकी तवाज़ो है, इनकी फरोतनी है, मुनकसिरुल मिजाज है, आम लोगों में भी बैठ जाते हैं, आम लोगों के साथ कलाम भी करते हैं, लेकिन इनको खाकी समझना नहीं। बारू खाकी अंदरों आतिश दिसदे हालू खस्तू पर जे एक नारा करण मोहम्मद ढेर पहाड़
پہاڑ شکستوں، ان کے نعرے میں اتنی طاقت ہے، ان کی توہین نہ کرنا، ان کے خلاف زبانیں تان دراز نہ کرنا۔ اگر یہ جلال میں آ گئے، اگر یہ غصے میں آ گئے تو ان کے نعرے میں، ان کے مستانہ وار نعرے میں، ان کے صدا میں، ان کے دیوانہ وار کلندرانہ نعرے میں اتنی طاقت ہے، ٹین پہاڑ شکستوں کہ ان پربتوں کی رفعتوں پر کپ کپی تاری ہو جائے، یہ فلک بوس پہاڑ گر جائیں۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انٹرنیشنل دعوت السنہ کانفرنس، علامہ ثاقب شامی صاحب۔ ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اللہ ہمیں ان ولیوں کو قرب عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کا احترام عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں سمجھتے، وہ کیوں نہیں سمجھتے، کیا وہ قرآن کو نہیں پڑھتے؟ بھائی وہ پڑھتے ہیں، لیکن دیکھو کیا وہ عشق کی اینک لگا کے پڑھتے ہیں یا عداوت کی اینک لگا کے پڑھتے ہیں؟ اور وہ تعریف کریں کیوں؟ لوگ کہتے ہیں وہ چڑھتے کیوں ہیں اسی؟ بھائی قرآن کی یہی آیتیں ہیں، تم نے قرآن سے ثابت کیا اللہ کے ولی سب کچھ دیتے ہیں، تم نے قرآن سے ثابت کیا اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے ولی دیتے ہیں، تم نے حدیث بخاری سے ثابت کیا بہت لوگوں کو بخاری کا بخار ہوتا ہے، تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو آتی نہیں بخار۔ سبحان اللہ۔ انہیں بخار کیوں آتا ہے؟ تو میں نے اس پر کہا تھا کہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن، بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن۔ دیکھو میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھ کے ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ کو قرآن کی کچھ آیتیں ہضم نہیں ہوتی۔ یہ تو میں جب کلام کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں نا کہ کس بات پر کس کے کلیجے میں درار آ جاتی ہے اور کس بات پر کس کے چہرے پر بہار آ جاتی ہے۔ تم اولیاء اللہ کی عظمت سنتے ہو تو تمہارے چہرے پر بہار آ جاتی ہے۔ تو کہا وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن ہوتا ہے یرکان، اسے آتا نہیں قرآن۔ سبحان اللہ۔ اسے یرکان ہو جاتا ہے، اسے جونڈس ہو جاتا ہے، یرکان چہرہ اس کا پیلا ہو جاتا ہے، اسے قرآن نہیں آتا۔ تو کہا ان لوگوں کو سمجھ، اصل میں بات یہ ہے کہ ماضی میں انبیاء آتے تھے ہدایت کے لیے۔ کون آتا تھا؟ ہدایت کے دشمن ماضی میں انبیاء کے خلاف ہوتے تھے، آج بھی وہ طبقہ زندہ ہے۔ ماضی میں ہدایت کے لیے کون آتا تھا؟ انبیاء آتے تھے، اور ہدایت کے دشمن کس سے دشمنی کرتے تھے؟ انبیاء سے دشمنی کرتے تھے۔ وہ انبیاء کے دشمن کیوں تھے؟ کیونکہ وہ ہدایت کے دشمن تھے۔ اب انبیاء نے نہیں آنا، اب کون آئے گا؟ اولیاء۔ اب ہدایت کون دے گا؟ ہدایت کے دشمن پہلے کس سے دشمنی کرتے تھے؟ انبیاء سے دشمنی کرتے تھے۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ولی آئیں گے۔ اب یہی وہی ہدایت کے دشمن ہیں جو پہلے نبیوں کے دشمن تھے، اب حضور سے دشمنی اعلان تو نہیں کر سکتے، اب حضور کی دشمنی کا اظہار ولیوں کے خلاف کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں مانتے، کیوں چڑھتے ہیں؟ وہ اس لیے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز سے دشمنی رکھتے ہیں جس سے وہ جاہل ہے۔ دیکھیے اگر ایک اچھا خطیب ہونا تو وہ مدرسین سے اکثر دشمنی رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں مدرس یار یہ اوکھی باتیں کرتے ہیں، مشکل باتیں کرتے ہیں، یہ کبھی صرف کبھی نحو کبھی منطق، اسٹیج پر کھڑا کر دو تو دو جملے نہیں کر سکتے، عوام کو متاثر نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ یہاں کی عوام ہے نا، خطابت بھی ایک فن ہے لیکن سماعت اس سے بڑا فن ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں آپ کے لوگ خطیب بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں اور سماعت کا فن بھی جانتے ہیں، یہ سننے والے بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی وہ خطیبوں کے کچھ خطیب مدرسین کے مخالف۔ اب جب مدرسین دیکھتے ہیں نا، علماء دیکھتے ہیں، وہ جنہوں نے اصول پڑھا ہے، فقہ پڑھا ہے، وہ دیکھتے ہیں یار ہماری کوئی بات نہیں سنتا، ہم بات کرتے ہیں تو لوگ جناب مجمع چلا جاتا ہے، کسی کی اچھی آواز ہو تو اس کو سارے سنتے ہیں، کوئی سر لگا کے پڑھے، کوئی واقعات بیان کرے تو لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جس فن سے انسان جاہل ہونا، انسان اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہو تو سیاستدان کا دشمن ہے، سیاستدان ڈاکٹر کا دشمن ہے، ہر ایک اپنی تعریفیں کرتا ہے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ کے دشمن ہیں نا، انسان دشمنی اسی سے کرتا ہے جو چیز اس میں ہونا۔ میرے خیال میں آپ کی سماعت کی میں نے بہت تعریف کر دی۔
یہ بات آپ سمجھ نہیں پائے. انسان دشمنی اسی چیز سے کرتا ہے جو اس میں موجود نہ ہو. وہ اولیاء اللہ کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ ان میں کوئی ولی ہے ہی نہیں, ان میں کوئی ولی ہی نہیں ہے. تو یہ دشمنی انہیں راس آتی ہے بھائی. وہ اسی لیے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ولی کی تعریف کر دی, ولی کی عظمت بیان کی, ولی کی رفت بیان کی, ولی کی کرامات بیان کی, تو لوگ کہیں گے بھائی کو دکھاؤ. اسی لیے وہ بیان ہی نہیں کرتے, اسی لیے مزارات پر بم دھماکے کرتے ہیں. اسی طرح یہ کبھی چادر کے خلاف, کبھی شیئن للہ یا عبد القادر جیلانی کے خلاف, ان کا سارا کام ہی اولیاء اللہ کے خلاف ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ان میں کوئی ولی ہے ہی نہیں. ولی ہوتا تو تعریف کرتے نا بھائی, چونکہ ولی نہیں ہے. تو انسان الناس اعداء لما جہلوا, انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے انسان اس کی کا دشمن ہوتا ہے. اسی لیے وہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں. لیکن اولیاء اللہ کی تعلیم پر میں آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی فقط ہم نے شان ہی بیان نہیں کرنی, اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے یہاں کشمیر سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغامات پہنچاتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ پر استقامت حاصل نہیں ہوتی. تو آج کی اس بزم میں 4 نسخے یاد کر لیجئے توبہ پر استقامت حاصل کرنے کی. توبہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ گیا ہے. پہلا نقطہ یاد کر لیجئے جس پر آج الحمدللہ وہ نوجوان جو برطانیہ میں غیر مسلم تھے, عیسائی تھے, ایتھیسٹ تھے, شرابی تھے, شراب کی عادت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن استقامت نہیں ملتی تھی, آج ان 4 نسخوں پر عمل کر کے اللہ جل وعلا نے ان 9 مسلموں کو عشق مصطفیٰ کی شراب پلا دی ہے. سبحان اللہ. آقا کے پیار کی شراب جسے مل جائے وہ اس دنیا کی شراب کا پھر نشہ نہیں کرتا. تو پہلا نسخہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نسخہ یاد رکھیے, بری صحبت سے بچنا. اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلا کام, اگر آپ بار بار توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے, پھر کرتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے آپ سوچتے ہیں یار اس توبہ پر استقامت حاصل کرنا ممکن ہی نہیں, یہ پاسبل نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. لوگ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں, کچھ مبلغ لوگ کہتے ہیں, لیکن توبہ کرتے ہیں لیکن استقامت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ماضی میں لوگ ہوتے تھے, اللہ کے پیارے ہوا کرتے تھے, اللہ کے ولی ہوتے ہوں گے, لیکن اس دور میں فحاشی اور یعنی میڈیا, پورنوگرافی, موویز, یہ دیکھ کر ہم کیسے توبہ کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے پہلا کام, اگر آپ واقعی توبہ پر استقامت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہلا نسخہ یاد رکھیں, اسے ازبر کر لیں, زبانی یاد کر لیں. آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر کسی شرابی کے ساتھ آپ کی صحبت ہے, اس محفل میں آ کر آپ توبہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ صحبت آپ کی رہے گی اور آپ توبہ پر قائم رہیں گے, توبہ پر استقامت حاصل کرنا ناممکن ہے. سب سے پہلا کام بری صحبت سے بچنا اور اللہ کے پیاروں کی صحبت اختیار کرنا, یہ پہلا نسخہ. بری صحبت فقط لوگ نہیں ہے, دور حاضر میں بری صحبت ٹی وی بھی ہے, میڈیا بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے. سب سے پہلا کام آپ کو اپنے انٹرنیٹ کو یا تو بالکل ڈسکنیکٹ کر دیں, ختم کر دیں کچھ عرصے کے. اگر یوتھ ہمارے نوجوان کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے, یونیورسٹی کا کام ہے, دیگر ریسرچ کا کام ہوتا ہے, تو اگر ایسا کام ہے تو یاد رکھیں جب انسان کوئی مووی دیکھ رہا ہے پہلے انسان انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتا ہے, اس کی سٹوری دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر رفتہ رفتہ کوئی ایسا سین دیکھتا ہے, اس کا مائنڈ ٹریگر کرتا ہے. جب مائنڈ ٹریگر کرتا ہے وہ اس کو پوز کر کے شاید کوئی اور مووی دیکھے, شاید اس سے بھی بری مووی دیکھے, اور پھر وہ انسان کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو ایک چیز دوسری چیز کو ٹریگر کرتی ہے, دوسری تیسری کو کرتی ہے, اور یوں یہ شیطان اور نفس کے حملے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس سے بری صحبت فقط انسان نہیں, دور حاضر میں بری صحبت وہ انٹرنیٹ بھی ہے, یہ موویز بھی ہیں, ان سے آپ بچیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر یہ کام کریں, آپ اپنے کمپیوٹر کو یا اپنے موبائل کو, اپنے پی سی کو یا اپنے لیپ ٹاپ کو آپ فقط اپنی لیونگ روم میں رکھیں یا اپنے کچن میں رکھیں, وہاں رکھیں جب آپ کے جہاں آپ کی فیملی کے ممبرز آتے جاتے ہیں, ان کا آنا جانا ہو, وہاں سے گزر رہے ہوں, تو آپ کوئی حرام مووی پھر نہیں دیکھیں گے, بدنگاہی کا ارتکاب نہیں کریں گے. یہ ایک اس کا حل ہے. سب سے پہلی بات بری صحبت سے بچنا. دوسرا اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کچھ نہ کچھ ہر روز کریں. یہ بہت اہم ہے, ہر روز اپنے نفس کے خلاف. ہماری تحریک کنز الہدیٰ کے منہج میں ایک یہ عمل ہے کہ آغاز کیا جاتا ہے ہر روز ایک کام اپنے نفس کے خلاف کریں. دیکھیے آپ گھر میں آئے ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ فوراً لیٹ جائیں, آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیٹنا چاہتے ہیں, آپ کا نفس چاہتا ہے کہ آپ آرام کریں. آپ کہیں ابھی میں نہیں آرام کرتا, ابھی نہیں لیٹتا, میں 1 گھنٹے کے بعد لیٹ جاؤں گا. یعنی گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ مباح کاموں سے بھی بچیں. کچھ نہ کچھ مباح کام, مباح وہ ہوتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہیں اور نہ کرنے میں گناہ نہیں. مباح کام, جائز کام, کچھ جائز کاموں سے بھی بچتے رہیں. آپ چائے پینا چاہتے ہیں, اب ہم یہاں آئے ہیں, کشمیر کا قہوہ بہت مشہور ہے, ہم پیتے ہیں, بڑے شوق سے پیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کا وہ جو خاص جو قہوہ ہوتا ہے وہ پینا چاہتے ہیں, لیکن کہیں جائز ہے, پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, نفس میں
تیری ہر بات کو کیوں مانوں؟ آج نہیں پیوں گا، کل پیوں گا۔ اب چاہتے ہیں بریانی کھائیں، کہ نہیں آج روٹی کھا لوں۔ کچھ نہ کچھ اپنے نفس کے خلاف اگر ہم کرتے رہیں گے، اس سے ہمارے نفس لوامہ کو تقویت ملے گی، نفس ہمارا قابو میں آئے گا۔ ہمارا پریکٹیکل میتھڈ اس میں یہ ہے کہ ہر روز ایک ایک کام ہم کرتے ہیں 7 دنوں کے لیے۔ پہلے 7 دنوں کے لیے ہر روز آپ کے دوست آپ کے گھر پہ آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور چلو باہر آؤٹنگ پر چلتے ہیں، ہم گھومنے پھرنے کے لیے چلتے ہیں، سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ آپ کے دوست آپ کو سیر پر لے جانا چاہتے ہیں، اب جانا مباح ہے، لیکن کہیں کیوں ہے نفس تیری ہر بات کو مانوں، ہر بات کو مانوں، میں نے تجھے اتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے، تو جو کہتا ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو نفس کے خلاف کریں گے تو نفس کو قابو میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ کہیں آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جاتا، آج اپنے نفس کی بات نہیں مانوں گا۔ ہر روز ابتدا میں ایک ایک مباح کام سے بچتے رہے 7 دنوں کے لیے۔ 7 دنوں کے بعد ہر روز 2 مباح کاموں سے بچیں۔ دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے ہر روز 3 مباح کاموں سے بچیں، جائز کاموں سے، جو ناجائز نہیں ہے جائز ہیں، لیکن چونکہ آپ کا نفس وہ کرنا چاہتا ہے آپ اس کے خلاف کریں۔ 6 ہفتے جب گزر جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہر روز آپ 6 مباح کاموں سے بچ رہے ہیں، ہر روز 6 مباح جائز کاموں سے آپ بچ رہے ہیں۔ آپ رفتہ رفتہ اپنے دل میں ایک نورانیت اور روحانیت محسوس کریں گے۔ آپ محسوس کریں گے اب جب نماز کے لیے میں جاگنا چاہتا ہوں، شیطان مجھے لوریاں سناتا ہے، کہتا ہے سو جا، تھوڑی اور نیند کر لے، لیکن اب میرے اندر اتنی طاقت پیدا ہو چکی ہے، جب میں مباح کاموں سے بچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو حرام کاموں سے آپ خود بخود بچنا شروع کر دیں گے، آپ میں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی جو جائز ہے وہ تو کرتے رہیں، جو نفس کہتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں، نفس کی ہم مکمل طور پر اطاعت کرتے ہیں، نفس کی مخالفت کی عادت بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے، یاد رکھیے حرام سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، حرام سے بچنا۔ بہت سارے لوگ محافل میں جاتے ہیں، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ، ذکر کی محفل میں جاتے ہیں اور پھر دعا ہوتی ہے، رکت انگیز دعا میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر سارے اعلانیہ کہتے ہیں، پھر دوسرے دن غیبت پھر بھی ہو رہی ہے، داڑھی رکھ لی، جبہ پہن لیا، امامہ پہن لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ وہ شخص جانتا ہے کہ میرے اندر کمزوری ہے، میری وہ روحانی فورسز، وہ اسپرچل فورسز در حقیقت مر چکی ہیں، ان کو زندہ کرنا، ان کا احیاء ضروری ہے۔ ان کے احیاء کے لیے یہ عمل، آپ دوسرا عمل کہ ہر روز کسی نہ کسی مباح کام سے بچتے رہیں۔ 6 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کم از کم ہر روز آپ 6 جائز کاموں سے بچ رہے ہوں گے۔ پھر شیطان کہے گا فلاں حسین لڑکی بازار میں گھوم رہی ہے، اس کی طرف نظر اٹھا، تو آپ کے دل میں آپ محسوس کریں گے کہ جو واقعات آپ بزرگوں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کے حوالے سے اولیاء اللہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہی کیفیات آپ اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ رفتہ رفتہ وہی کیفیات محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو پہلا عمل کیا ہے؟ بری صحبت سے بچنا۔ بری صحبت فقط انسان نہیں، انٹرنیٹ بھی ہے، میڈیا بھی ہے، اور اس کا حل بھی میں نے پیش کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مباح کاموں سے بھی بچتے رہے۔ نفس کی خلاف ورزی بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تیسرا کام، اس دوران اگر گناہ ہو جائے، اگر کوئی گناہ ہو جائے، نماز قضا ہو جائے، اگر جھوٹ بولیں، غیبت کریں، کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو ایک کام لازمی کرنا ہے، یہ پختہ ارادہ کر لیں، فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ، with a complete commitment, make a firm intention from the depths of your heart that you will act upon this. Each and every one of you, from this day forth, if any sin is committed, کوئی بھی گناہ ہو جائے تو ہم نے 4 رکعتیں پڑھنی، فوراً 4 رکعتیں پڑھنی، 2 رکعتیں توبہ کی، 2 شکرانے کہ مجھ سے گناہ ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں، گناہ تو انسان سے ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ریاکشن یہ ہے اگر گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو گناہ کے بعد ہم توبہ میں تاخیر نہیں کریں گے۔ اب گناہ کے ارادے سے توبہ نہیں کریں گے، یاد رکھیں ارادہ پختہ ہوگا کہ ہم آج کے بعد اللہ کے کرم سے گناہ نہیں کریں گے، لیکن فوراً ہم نے 4 رکعتیں ادا کرنی۔ برطانیہ میں ایک نوجوان تھا، میں نے اسے یہ کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں عمل کرتا ہوں، فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس نے اس پر عمل شروع کیا۔ اس نے کہا پہلے دن میں نے 40 رکعتیں پڑھی، پہلے دن 40 رکعتیں پڑھی، یعنی آغاز 40 رکعتوں سے ہوا، یعنی 10 گناہ اس نے کیے، 4 رکعتیں تو 4 رکعتیں ایک گناہ کی تو 40 رکعتیں اس نے پڑھی۔ کہا اس کے بعد رفتہ رفتہ دوسرے دن اس سے کم 36 ہو گئی، پھر 32 ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب کہتا ہے کہ اب مجھے کوئی رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان، دیکھیے جب آپ گناہ نہیں کرتے نا تو اس سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہاں شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب شیطان آپ کو کہے فلاں گناہ کرو، آپ نہیں کرتے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف شیطان کو آپ کی اس 4 رکعتوں سے ہوتی ہے۔
میں نے شان اولیاء بیان کی، اب یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ دیتے کیا ہیں؟ یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو آج کی اس محفل میں آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ روحانیت کی دنیا آباد ہوگی، دل کی آنکھ کھلے گی۔ شیطان کو سخت نفرت ہے اس بندے سے جو شکر بھی ادا کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے۔ تو ایک شخص تھا نا، اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، شیطان نے اسے سلا دیا، فجر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ جب وہ جاگا تو اس نے 1 سال مسلسل روزے رکھے، 1 سال اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کیا کیا؟ مسلسل روزے رکھے۔ اس کے بعد شیطان خود اس کو فجر کے وقت جگاتا، اٹھو نماز ادا کر لو، نماز قضا نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان جانتا تھا اب قضا ہو گئی تو شاید 2 سال روزے رکھے گا۔ شیطان خود اسے جگا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، شیطان کو اس بات سے زیادہ نفرت ہے، اگر آپ نے اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے، شیطان کے حملے کی وجہ سے اگر آپ نے گناہ کر لیا، لیکن شیطان جانتا ہے کہ گناہ کے بعد آپ نے شیطان کو سزا دینی ہے 4 رکعتوں سے، تو شیطان کیا کرے گا؟ پھر وہ وقت آئے گا، آپ گناہ کرنا چاہ رہے ہوں گے، شیطان آپ کو گناہ کرنے نہیں دے گا، وہ روکے گا کہ اگر اس نے گناہ کر لیا تو یہ 4 رکعتوں سے مجھے سزا دے گا۔ تو یہ ڈیڈیکیشن ضروری ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، پہلے تو مباح کاموں سے بھی بچنا ہے۔ جس طرح میں نے کہا حرام سے بچنا آسان کام نہیں ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اندر کی روحانی، وہ لطیفہ ربانی نورانی جو ہمارے اندر موجود ہے، وہ روحانی طاقت، اس کو زندہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اگر اس دوران گناہ ہو جائے تو 4 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ اور چوتھا عمل کیا ہے؟ رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا، ایک لمحے کا تدبر 60 سال کی عبادت سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک لمحے کا تدبر، ہر روز رات سونے سے قبل پورے دن کے اعمال پر غور کریں کہ پورا دن میں نے کیا کیا، پورا دن آپ نے جتنے گناہ کیے ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد تیرے کرم سے وہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر پورے دن کی نیکیوں کو یاد کریں، آج دن میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، میں مسکرایا، مجھے ایک حج کا ثواب ملا، ہے اللہ یہ نیکی جو میں نے کی ہے نا اپنی قوت سے نہیں کی، تیری توفیق کے بغیر یہ نیکی کرنا ناممکن تھا، میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ آج میں نے قرآن کی تلاوت کی، یا اللہ تیری توفیق سے کی، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج میں نے ظہر کی نماز ادا کی، آج میں نے صدقہ دیا، آج میں نے روزہ رکھا۔ تو دن بھر کی نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں۔ یہ 4 عمل ہیں۔ پہلا عمل کیا ہے؟ سارے کہیں گے تو مزہ آئے گا، بری صحبت سے بچنا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ کیا؟ مباح سے بھی بچنا ہے، اس کا طریقہ میں نے بتایا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں 4 رکعہ سولوشن، 4 رکعہ سولوشن۔ یہ تیسرا عمل۔ اور چوتھا عمل کیا ہے؟ محاسبہ کرنا، اپنے ٹو پنڈر اوور یور اسٹیٹ، کنٹمپلیشن، یہ دیکھنا ہے کہ میں نے آج جتنی نیکیاں کی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے نیکیوں پر تو وہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ یہ ایک پریکٹیکل عمل، اور آپ کے لیے، کشمیریوں کے لیے یہ انتہائی اہم عمل وہ یہ کہ آپ پریکٹیکل لائف میں آپ کاروبار شروع کریں، ہر بندہ بزنس شروع کرے۔ یہ میں نے جہاں جتنے لوگوں سے بات کی ہے، ہر بندہ، ہر دوسرا نوجوان وہ کہتے ہیں میں نوکری کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کشمیر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو ایک مرتبہ پھر اس کے عروج رفتہ سے ہم آشنا کرائیں اور وہ کھویا ہوا وقار پھر حاصل کریں، تو یاد رکھنا فاروق اعظم کی وہ تعلیم۔ فاروق اعظم نے فرمایا تھا، ہے مسلمانوں اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا، اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافر مردوں کی غلامی کریں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلامی کریں گی۔ آج ہر بندہ، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں، اس کا سب سے پہلا منتہا نظر کیا ہے؟ وہ نوکری کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی اگر آپ چلے جائیں اسرائیل کو دیکھیں، جن لوگوں نے اسرائیل میں وقت گزارا، اسرائیلیوں کا ہر یہودی بچہ وہ اسے بچپن میں ہی بزنس مین بنانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ماں جب حاملہ ہے تو وہ میتھس پڑھتی ہے، ریاضی پڑھتی ہے، میتھس پڑھتی ہے۔ کیوں؟ مچھلی کھاتی ہے۔ ہمارے ہاں سانس کی جھڑکیں اور سانس کی جو گالیاں ہیں وہی سنتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اسے وہ وہاں پر یہود کا طریقہ کاری ہے، وہ ان کو ایک ایسا ماحول دیتے ہیں کہ ہم ایک نئے بچے کو دنیا میں لا رہے ہیں جو کاروبار کی دنیا میں پوری دنیا میں چھا جائے گا اور یہودیت اور صہیونیت کو پھیلائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں بچہ 10-12 سال کا ہو جاتا ہے، 20-20 25-25 سال کا، بس کام کرنا ہے، نوکری کرنی ہے۔ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ ہاں یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا منتہا نظر ہے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ ہر بچے کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو تارک الدنیا ہیں۔ بھائی تارک الدنیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تارک الدنیا کون تھا؟ 527 ملین پاؤنڈز
آج کے دور کے ان کے پاس اس وقت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور. آج پوری دنیا میں اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوگا. ہم نے جو حساب لگایا اس دور کے مطابق, اور ہزاروں بکریاں ہزاروں اونٹ ان کے پاس تھے. بہت بڑے بزنس مین تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایک صادق و امین تاجر وہ نبیوں کے ساتھ ہے, صدیقین کے ساتھ ہے, شہداء کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کو کامیابی دیں, اور آپ کی نوجوان, اور اپنی ذات کے لیے نہیں کمانا, دین کی خاطر کمانا ہے, ایک بڑے منہج کی خاطر کمانا ہے, حامی صاحب کا دست و بازو بننا ہے. آج دیکھنا ہے, آج ان کی عمر 40 سال ان کی عمر ہوگی. یہ ایک سب کو کہتے ہیں, پوچھتے ہیں, تقریباً اتنی ان کی اپنی عمر ہے. کل جب ان کی سفید داڑھی ہو تو ان کے دست و بازو ہزاروں لاکھوں نوجوان ایسے ہوں جو تجارت کی دنیا کے بادشاہ ہوں, جن کے پاس اتنا پیسہ, اور پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں. اگر اپنی ذات کے لیے ہے تو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو. اپنی ذات کے لیے نہیں, اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ بزنس کی دنیا میں کامیاب ترین تاجر بنے. یہاں باتیں کرنا آسان ہے, لیکن پریکٹیکلی آپ اپنی آنے والی نسلوں کو اگر مستحکم اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ آپ کی بات پوری دنیا میں سنی جائے, تو ہمیں فقیر بھی چاہیے, فقیروں کی سنگت اور ان کی صحبت بھی چاہیے, لیکن ہمیں وہ لوگ بھی چاہیے جو سمجھ بھی رکھتے ہیں, جو پلاننگ بھی رکھتے ہیں, جو تدبیر بھی رکھتے ہیں. اور یہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے سیکھا ہے. اس پر آپ سب احباب عمل کرنے کا ارادہ کریں. آج سے ہی پلاننگ شروع کر دیں, آج سے ہی پلاننگ شروع کر دیں کہ آپ اسٹوڈنٹ لائف میں, آپ جب یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, جس طرح میں بتا رہا تھا, ہمارا میڈیکل ڈاکٹر کبھی سوچتا ہی نہیں کہ وہ بزنس کرے. اور یہود کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو میڈیسن پڑھتے ہیں ان کو بھی لونز دیے جاتے ہیں, ان کو بھی گرانٹس دیے جاتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ تو میڈیکل ڈاکٹر بن گیا تو ہماری نظر میں تو نکما ہے اگر تو بزنس مین نہ بن سکا. اسی لیے تو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. اسی لیے تو آج جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں دنیا کی معیشت میں اور دنیا کی کاروبار میں, سیاست میں, ان کی بات سنی جاتی ہے, کیونکہ اکنامکلی وہ اتنے مضبوط ہیں. آپ اگر استحکام چاہتے ہیں تو میرا آج کی اس محفل میں تمام وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک کنز الہدیٰ سے وابستہ رہتے ہیں اور آج اس عظیم منہج اور جناب حامی صاحب کے منہج سے وابستہ ہیں, آپ سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اسے کبھی تصوف کے خلاف نہ جانیں. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے آپ کریں گے, اللہ جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے سیکھا اس پہ سے سمجھنے اور اس پیغام کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ہم اپنے عظیم اسکالر, عظیم شیخ جناب غلام رسول حامی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا. اللہ جل وعلا آپ تمام کی حاضری, اور بالخصوص جو عرب سے شیوخ یہاں پر آئے ہیں, اللہ جل وعلا ان تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ ہو سلام, شمع بز میں شہر یار تاج دار, شہر تاجدار حرم نوبہار, شفاعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, جس کے سجدے کو محراب کعبہ ان باغوں کی لطافت پہ لاکھوں دور و نزدیک کے سننے والے, وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ, جس کی منبر بنی گردن اولی, اس کا دم کی کرامت پہ لاکھوں غوث اعظم امام تو کعبہ جلوہ